اللہ زندہ باد زندہ باد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بڑا خوبصورت سا گلشن کھلا ہے. مشائخ بھی ہیں، صوفیاء بھی ہیں، ماشاءاللہ علماء بڑی کثیر تعداد میں. تو میں اللہ کے حضور دعا گوں بھائی ہمارا یہ گلشن اسی طرح مہکتا رہے، اہل سنت کا یہ باغ اسی طرح سرسبز و شاداب رہے. اللہ اس حق والی جماعت کو اپنی حفاظت میں رکھے اور اللہ اسی جماعت کو ہمیشہ غالب رکھے. تو ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا آئی جان شکنجے اندر جی میں ویلنے وچ گنا. آج میں ڈبل پھنسا کیونکہ کہتے ہیں علماء ہوں تو زبان کنٹرول میں رکھو، تو صوفیاں ہوں تو دل کنٹرول میں رکھو ہیں. تو آج میں ڈبل پھنس گیا ہوں. ماشاءاللہ علماء بھی جو ہے نا وہ ایک سے بڑھ کے ایک نام ہے. تو ماشاءاللہ قبلہ تشریف فرمائیں ماشاءاللہ. تو بس اللہ خیر فرمائے. تو بھائی میں پہلے کہہ دیتا ہوں کہ میں نے آج سبق سنانا ہے، تقریر نہیں کرنی میں نے کوئی. تو میں نے تو سبق میں پھر غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں. تو آپ نے بس جو ہے نا میرا یہ ڈنگا پڑنگا سا سبق آپ نے سماعت کرنا ہے. اللہ ہمارے ان بزرگوں کا سایہ جو ہے نا ہم پہ سلامت رکھے اور اللہ ہمارے ان آستانوں کو سلامت رکھے. اللہ ہماری نسبتوں کو سلامت رکھے. کیونکہ ڈرتے رہنا چاہیے. میاں محمد بخش علیہ الرحمن نے بڑا باریک سا اشارہ دیا. اب فرماتے ہیں سیاں گئیاں پانی پرن رنگ رنگ دے کڑے پر یا اس دا جانی جس دا توڑ چڑھے. دعا کیا کرو یہ توڑ چڑھ جائے، توڑ چڑھ جائے. کہیں کوئی ایسا کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکل جائے کہ جو اللہ کو اتنی ناپسند آئے اور ہماری نسبتیں ہم سے چھن جائیں. اللہ ہماری ان نسبتوں کی حفاظت فرمائے. کیونکہ خشخش جتنا قدر نہ میرا میرے صاحب نو بڑے، میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیں. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. میں کو آپ کے چوہے سیدن شاہ میں پہلی بار نہیں آیا. میں نے یہاں چوہے سیدن شاہ کیڈٹ کالج میں 1.5 ماہ پڑھایا بھی ہے. تو نہ حضرت جی کسی نے صوفے پہ بٹھایا، نہ کسی نے ہاتھ ڈالا، نہ کسی نے صوفے پہ بٹھایا، نہ کسی نے ہاتھ ڈالا. تو یہ ساری نسبت کی بہاریں ہیں. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. اور دوسری کوئی بات نہیں ہے، دوسری کوئی بات نہیں. اللہ رحم اور خیر فرمائے. بس آپ نے ذرا محبت کے ساتھ گفتگو کو سماعت کرنا ہے تو اللہ خیر فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی کلام المجید وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا
سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مرغبت کیجئے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، مثل فارغ زلزلے ہوں نرد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ تو چلو اب میں بس آخری پڑھ دیتا ہوں، تو پھر اللہ حضرت سبق کیا دیتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ آئے آئے اب دیکھو نا حضرت جی، ہمارا یاد کرنا کوئی اتنے معنی نہیں رکھتا، لیکن ان کا یاد کرنا بڑے معنی رکھتا ہے۔ تو کجا من کجا کام کام ہو جاتا ہے نا، تو ہمارا یاد کرنا کوئی اتنے معنی نہیں رکھتا، لیکن ان کا یاد کرنا بڑے معنی رکھتا ہے۔ تو اللہ حضرت اس طرف توجہ دلاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ آج تو بھول گیا نا، لیکن تیرا بھی تصور بھی نہیں تھا، وہ تب بھی تجھ کو غاروں میں بیٹھ کے یاد کرتے تھے، وہ تب بھی تیرے لیے آنسو بہاتے تھے۔ آج تیرے پاس ٹائم ہی نہیں کوئی، تو اتنا ہی مصروف ہو گئے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ تو اب ذرا یہ توجہ رکھ کے نا کہ ہم پہ نبی علیہ السلام کے کتنے احسان ہیں، اور بزرگوں نے یہ بھی بتا دیا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ ہمارے وجود پر اتنے بال نہیں ہیں، اس ہمارے سمجھانے کے لیے بزرگ کہتے ہیں۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ اپنے جسم کے بالوں کا شمار کرو تو گن لو گے؟ نہیں گنے جاتے۔ اسی طرح بزرگ کہتے ہیں نا، جیسے تو اپنے وجود کے بال نہیں نا گن سکتا، اس طرح جتنے تیرے پہ حضور کے احسان ہیں تو ان کو بھی نہیں گن سکتا۔ دیکھو نا حضرت، ہمارا وجود ہی ان کے احسان کے مرہون منت ہے۔ اگر آپ قرآن کریم، ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، کبھی قرآن کریم آپ پڑھ کے دیکھیں تو وہ برائیاں جو حضرت ان میں فردن فردن موجود تھیں، ہمیں آج جتماعی طور پہ موجود ہے، لیکن ان پہ عذاب آیا، تو کیوں نہیں آیا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرا محبوب تم میں موجود ہے۔ تو آج یہ سارے احسان یاد کر کے نا، کہ ہم کیا کیا نہیں کر رہے، لیکن اللہ ہمیں پھر بھی معاف کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ یہ عقیدہ رکھ کے، یہ تصور رکھ کے، اور ایک ہوتا ہے حضرت جی پڑھنا، اور ایک ہوتا ہے یاد کرنا۔ تو آج پڑھنا نہیں، آج یاد کرنا ہے۔ بڑا فرق ہوتا ہے دونوں میں، پڑھنے میں اور یاد کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ پڑھ بندہ بے توجہی سے بھی لیتا ہے، لیکن یاد کرنے کے لیے پورا فوکس چاہیے حضرت۔ تو آج آپ نے پڑھا، اور اعلیٰ حضرت نے بھی پڑھنا نہیں کہا، اعلیٰ حضرت نے بھی یاد کرنا ہی کہا ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں۔ آج حضرت ذرا پڑھو نا، آج ذرا یاد کرو ان کو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ کا شکر ہے حضرت، یہ تو ہمارے عقیدے میں شامل ہے نا، کہ ہم یہاں سے پکاریں مدینے سے، یہ تو ہمارے عقیدے میں شامل ہے۔ لیکن کیونکہ حضرت یہ تین منزلیں ہیں، ایک ہے علم الیقین، جب بندہ کتاب میں پڑھتا ہے نا تو وہ علم الیقین ہوتا ہے، تو پھر اس سے آگے بھی دو اور ہیں، پھر کیا ہے؟ عین الیقین، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ حق الیقین ہے۔ تو علم الیقین ایک اپنی دنیا ہے، لیکن عین الیقین اور حق الیقین کا کیا کہنا ہے حضرت؟ یہ تو دنیا ہی بکھری ہے نا حضرت۔ تو پڑھا حضرت ہم نے بھی تھا، لیکن بہت کچھ ایسا ہو گزرا کہ پھر تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا سے کیا بات ہو گئی، کیا بڑا دل ڈرتا ہے درود پاک پڑھتے ہوئے بھی۔ یہ جب میں لاہور پڑھتا تھا نا، تو کیونکہ میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے، اور جو میرا سیالکوٹ میں گھر ہے نا، درمیان میں سڑک گزر رہی ہے، اس طرف میرا گھر ہے، اس کے بالکل سامنے قبرستان ہے۔ تو وہاں ہمارے قبرستان میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے جن کا نام تھا سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہیں ان کا وصال ہو گیا۔ میرا گھر قبرستان کے بالکل سامنے تھا، ان کا گھر قبرستان کی اس جانب تھا،
اور یہ نہیں کہ کوئی غریب آدمی تھے، بڑے امیر کبیر تھے، ان کے 3 بیٹے جرمنی تھے، ایک ان کا بیٹا ادھر ماشاءاللہ بڑا اچھا بزنس مین تھا، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، کیا کوئی نظر پڑ گئی، کیا رنگ بنے کہ انہوں نے گھر چھوڑا اور انہوں نے آ کے نا قبرستان میں ڈیرا لگا لیا۔ تو مجھ سے بڑی محبت تھی، تو میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا بھی، بڑی گرمی تھی، بڑی گرم دوپہر تھی، تو اب تو حضرت یہ دوسرے آگے نا چلر، تب ایسی ہوتے تھے جن کی اچھی خاصی آواز بھی آتی تھی، تو دوپہر کو ہم قبرستان میں بیٹھے تھے، تو ان کے گھر میں نا وہ اسی چل رہا تھا، تو میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا پسینہ بہہ رہا ہے، تو میں نے وہ ادھر ان کی کوٹھی دیکھی، ان کا وہ اسی دیکھا، اور پھر میں نے سائیں کو دیکھا، تو میں نے پوچھا، میں حضور یہ کوٹھی چھڑ کے قبرستان کیوں آ بیٹھے؟ تو جواب بڑا زبردست دیا آپ نے، مجھے فرماتے ہیں یار اے منو دس کوٹھی چھڑ کے کتنے آنا ہے؟ کوٹھی چھڑ کے کتنے آنا ہے؟ میں جناب ایتھے ہی آنا ہے۔ فرمان لگے 4 منڈیاں تے آنا ہی میں آپ ہی آ گیا ہوں۔ اللہ حضرت یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ہمارے نبی علیہ السلام نے معاشرت کو پسند فرمایا، نبی علیہ السلام نے رہبانیت کو پسند نہیں فرمایا، لیکن یہ ان کا ایک حال تھا، کیونکہ حضرت باؤ نے بھی تو کہا نا، فرماتے ہیں مرن تو پہلا مر گے باہو تا مطلب نو پجے ہوئے، یہ ان کے رنگ ہیں۔ تو اسی طرح آپ کو پتہ ہے مدارس میں جمعرات کو چھٹی ہوتی ہے، تو میں لاہور سے سیالکوٹ آیا، شاید انہوں نے دیکھ لیا ہوگا، تو انہوں نے نا کوئی حضرت بالکل سادہ فرما دو ساؤنڈ والے بھائی جی، یہ کوشی کو جی میں پرانے بابے سادے نہیں سنا ہے انہیں بھی سادہ کر دے، بالکل مجھے پھر بڑی الجھن سی ہوتی ہے، بالکل سادہ فرما دے، آواز کھول دے، سادہ فرما دے۔ وہ آپ نے جو ہے نا وہ بندہ بھیج کے نا، لڑکا مجھے گھر سے بلوایا، تو اسی طرح سردیاں تھی، دسمبر تھا شاید، اور یہ بات ہے 2002 یا 2003 کی، میں نے ابھی میرا ابتدائی تھا، بالکل میں نے ابتدا کی تھی ابھی درس نظامی، تو مجھے 1000 روپیہ نکال کے نا اپنی جیب سے، تو مجھے دے کے کہتے ہیں مولوی جی یہ کوئی کام کہیے تو ساڈا کر دے ہوگے، تو میں نے کہا حضور آپ ایک ہی بات کر رہے ہیں، 1000 کام بتائیں میں کر دوں گا۔ تو مجھے فرمانے لگے کہ تم تو لاہور جاتے ہو نا، تو میں تو نہیں جا سکتا لاہور، تو یہ لاہور ایک مزار ہے بابا چھتڑی والی سرکار، تو یہ نہیں کہ وہ ان کا نام ہی بابا چھتڑی والی سرکار ہے، سید بزرگ تھے حضرت وہ، لیکن بس حضرت وہ حضور بلے شاہ فرماتے ہیں چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے عقل دے انے، نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو منے، تو بس جو تو نکل گیا سو نکل گیا، پھر جسے نہیں نہ نکلا گیا اس نے اپنا نام ہی بدل دیا، کوئی ہمارا نام لے ہی نہ حضرت۔ یہ بھی فقیروں کا اپنا اپنے حال ہوتا ہے حضرت، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ملتا ہے نا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آئینہ تھا، تو کیونکہ آئینہ دیکھنا سنت ہے، تو اب تو حضرت آپ دیکھ رہے ہیں نا ماشاءاللہ کتنے شیشے لگے ہیں، کیونکہ اب مشین کا دور ہے، چیزیں بن رہی ہیں، جو چیزیں پہلے مہینوں میں بنا کرتی تھی اب وہ دنوں میں بنتی ہیں، تو حضور غوث پاک کے پاس نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آئینہ تھا، تو حضور دیکھا کرتے، تو ایک دن کیا ہوا، وہ خادم سے صفائی کرتے کرتے نا وہ آئینہ گر کے ٹوٹ گیا، تو وہ خادم بڑا گھبرایا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جب وضو کریں گے اور آئینہ مانگیں گے تو میں حضور غوث پاک کو کیا جواب دوں گا کہ آئینہ کدھر گیا، تو اب حضور خادم تو حضور غوث پاک کا تھا نا، وہ جب حضور غوث پاک نے آئینہ مانگا نا کہ بھائی آئینہ لاؤ، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ حضور آئینہ ٹوٹ گیا، بلکہ وہ کیا آگے سے عرض کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست، حضور میں نہیں توڑیا کوئی بھی، قضا ہی تھی ٹوٹ گیا، درمیان میں محبوب کو لے آیا نا حضرت کہ میری بات ہی نہ ہو، حضرت ادھر سے آرڈر آیا تھا ٹوٹ گیا، کہتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست، حضور میں نہیں توڑیا قضا ہی سے ٹوٹ گیا، تو میں نے پڑھا ہے حضور غوث پاک اتنے خوش ہوئے، آپ نے فی البدی مصرع میں لایا، عرض کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست، آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بھی نہیں شکست، اور چنگا ہویا ٹوٹ گیا جان چھٹی، نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، یار نو یاد کریں گے، تو یہ رنگ ہے نا حضرت جی، یہ رنگ ہے، خوب شد اسباب خود بھی نہیں شکست، چنگا ہویا ٹوٹ گیا ہے جان چھٹی حضرت جی، تو وہ یہ رنگ ہے فقیروں کی حضرت اپنے اپنے، تو انہوں نے اپنا نام ہی بدل دیا حضرت، سید بزرگ تھے لیکن وہ بابا چھتڑی والی سرکار، ساڈا نام لوے ہی کوئی نہ حضرت، ساڈا نام ہی نہ کوئی بھی لوے حضرت۔ تو یہ پہلے یہ جو مزار ہے نا، یہ اگر کوئی لاہور پرانے کو پڑھنے والے ہوں وہاں سے، تو یہ مینار پاکستان اور بتی چونک کے درمیان میں تھا، بتی چونک سے کافی آگے لیکن مینار پاکستان کے قریب داتا حضور والی سمت میں قبلہ کی جانب یہ مزار تھا۔ تو جب 2008 میں وہ سڑک کی توسیع ہوئی نا، میٹرو ٹرین بنی،
تو پھر حضرت کے مزار کو وہاں سے راوی کے کنارے شفٹ کر دیا گیا. تو مجھے وہ 1000 دے کے کہتے ہیں یار سردی واہی ہو گئی ہے تے بابا چھتڑی والی سرکار نے ایک مجذوب بیٹھا ہے تے میں تے جا نہیں سکتا تے تو اے میرے لوں نا اعزار رکھ تے ایدا گرم جیا کمبل لینا تے ایویں نہ کو پتلی جی چادر لے لیں تے کمبل جڑا نا تو اس مجذوب نو دے کے آنا ہے. میں نے وہ 1000 لے لیا. تو اب آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں ایک آپشن موجود ہے کہ وہاں لنڈے سے بڑی بڑی اچھی چیزیں مل جاتی ہیں. ویسے تو 1000 کی چادر کہاں ملتی ہے حضرت. ہم وہاں چلے گئے, ہم نے تھوڑی بحث کر کے خان صاحب سے نا 800 میں ایک بڑا گرم سا کمبل خریدا. 200 بچ گیا جو میری جیب میں تھا. میں نے کہا جا کے میں حضرت کو واپس کر دوں گا. تو اب تھا کہ بھائی لنڈے کا کمبل ہے, پتہ نہیں کس کس نے یوز کیا ہے, نجاست غلیظہ خفیفہ پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو ایک اب اللہ کے دوست نے لینا ہے تو ہم نے نا اس کو دھویا 3 پانیوں سے, ہم نے اسے پاک کیا. تو اب کیونکہ دن سردی کے تھے تو ذرا سوکھتے ٹائم لگ گیا. خیر وقت ملا تو حضرت ہم رکشے پہ بیٹھے اور ہم جو ہے نا وہ بابا چھتڑی والی سرکار چلے گئے. اب جب میں مزار پہ پہنچا نا تو عصر کا وقت تھا, تو اللہ کی کرنی مزار پہ بندہ کوئی نہیں تھا, ایک ہی بندہ تھا اور وہ سر جھکائے بیٹھا تھا. لیکن حضرت اس کی خاموشی میں بھی اتنا روب تھا کہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں پوچھوں کہ حضور ایسے مجذوب کون ہے. لیکن اس کی خاموشی بھی کہہ رہی تھی کہ میں ہی ہوں, میں ہی. اتنا اس کے چہرے پر روب اور جلال تھا. لیکن پھر بھی میں نے دائیں بائیں ادھر ادھر کافی انتظار کیا کو بندہ آئے, کو مل جائے جسے پوچھوں, لیکن کوئی بھی نہیں. اب کیونکہ مغرب کے بعد دوبارہ ہم نے کلاس میں پہنچنا تھا کہ بلا عبدالستار سعیدی مدہ ذلہ العالی, تو ہم نے پہنچنا تھا. تو میں نے کہا چلو جو بھی ہے پھر یہی ہے پھر. تو میں نے حضرت وہ کمبل لے کے نا وہ ان کے کندھوں پہ ڈالا, اور اس کو پتا تھا کہ میں کمبل ڈال رہا ہوں, لیکن وہ بولا نہیں کوئی بھی کہ بھائی تو کون ہے, تو کیوں کمبل دے رہا ہے مجھے. وہ پھر میں نے کمبل جو ہے نا ایسے کر دیا, وہ پھر بھی نہیں بولا کہ بھائی تو کیوں کمبل دے رہا ہے مجھے. خیر جب میری تسلی ہو گئی نا تو جب میں جانے لگا نا تو قبلہ اس نے پیچھے سے میری قمیض پکڑ لی. پہلے نہیں بولا کوئی بھی, جب جانے لگا نا اس نے پیچھے سے قمیض پکڑ لی اور مجھے مخاطب کر کے کہتا ہے مولوی جی کمبل تے دے چلے 200 بھی تو دے کے جاؤ نا. کمبل تے دے چلے ہو 200 بھی تو دے کے جاؤ نا. میرے حضرت اس نے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی. سخت سردی تھی لیکن مجھے پسینہ آ گیا. پھر میں نے اس دن وہ جو ہے نا عملی طور پہ دیکھا, چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی, یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سرکار کا علم کیا ہوگا. حضرت 120 کلومیٹر کا فاصلہ ہے سیالکوٹ اور لاہور میں, لیکن اس کو اتنا بھی پتا تھا کہ اس کو 1000 دیا گیا ہے. اس کو اتنا بھی پتا تھا کہ کمبل 800 کا ہے, اور اس کو اتنا بھی پتا تھا کہ 200 اس کی جیب میں بھی بچا ہوا ہے. تو بھائی اگر ان کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو پھر سرکار کا کیا عالم ہوگا. یہ لوگ حجت ہیں حضرت جی, یہ لوگ حجت ہیں. ہاں دیکھو یہ میرے محبوب کے یہ غلاموں کا عالم ہے, تم باتیں کس منہ سے کر لیتے ہو حضرت. اس لیے میرے دوستو مجھے درود پاک پڑھتے ہوئے جو ہے نا بڑا نہیں حضرت, وہی باپوں کا حال ہے حضرت. پھر قربان جاؤں. یہ ماشاءاللہ مشائخ بیٹھے ہیں, جیسے میں نے کہا میں تو سبق سناؤں گا. یہ حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے بھی ملتا ہے. قربان جاؤں حضرت. ایسے روز تو نہیں نا مائیں پیدا کرتی ہیں, کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان, کدی کدی تے کتے کتے ہو جمدے ہنس جنہاں دا نا حضرت. کبھی ایسے لوگ آتے ہیں حضرت. وہ لکھا ہے میں نے جو پڑھا ہے, میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ حضرت کا ایک مرید تھا تو جو ہے نا جو پیشے کے لحاظ سے حجام تھا, نائی تھا. اب تو حضرت مرید ہونے کو تیار ہی کوئی نہیں نا, سارے کہتے ہیں ڈائریکٹ پیر بھرتی کرو حضرت, ڈائریکٹ پیر بھرتی کرو. اب تو حضرت لیکن قربان جاؤں ہاں لوگوں نے مریدیاں کی ہیں حضرت جی, اور یاد رکھو حضرت جس نے مریدی کی وہی کچھ بنا حضرت جی, وہی کچھ. اب مرید ہونے کو تیار ہی نہیں کوئی, سا کہتے نہیں جنہیں ڈائریکٹ جڑا نا سانو وہی بھرتی کر چھڑو. تو وہ پڑھا کہ حضرت کا ایک مرید تھا جو حضرت کا خط وغیرہ بناتا تھا, تو اس کا نا بیٹا کھو گیا. تو حضرت اس وقت تو مساجد کو اسپیکر نہیں نا لگے تھے کہ اعلان ہوتا, فون کا تو تصور بھی نہیں تھا, اور پولیس کا نظام بھی اتنا فعال نہیں تھا کہ وہاں سے وہاں کچھ بھی نہیں تھا حضرت. پہلے کیا کہ خود ہی سب نے مل کے تلاش کیا, جب نہیں نہ ملے
بچہ نہیں ملا تو پھر لوگ، اب حضرت پہلے لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے، سادے تھے لوگ، لیکن تھے یقین والے. ان حضرت جی پڑھ واوی گئے ہیں لیکن گل گئے ہیں حضرت جی. پہلے ہم پڑھے نہیں تھے تو کیا ہوتا تھا، ہر گھر میں 11ویں شریف کا ختم ہوتا تھا. پہلے ہم پڑھے نہیں تھے لیکن کیا تھا، جمعرات کو ہر گھر میں ختم دلایا جاتا تھا. ان اسی پڑھ گئے ہیں تو پھر نال ہی گل بھی گئی ہیں. یہ چیزیں ہمارے گھروں میں ختم ہو گئی ہیں حضرت، اس لیے برکت نہیں ہے حضرت. پہلے ایک کمانے والا سارے کھانے والے، اب سارے کمانے والے پھر بھی حال آپ کے سامنے ہے حضرت. وہ جو ہے نا وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کرتا ہے حضور وہ بیٹا ہے 2 سال اس کی عمر ہے، وہ کھیلنے کے لیے باہر گیا تو واپس نہیں تشریف لایا، واپس نہیں آیا، تو میں حاضر ہوا ان کو دعا فرمائیں. تو لکھا ہے کہ حضرت قبلہ شاہ سلیمان توسی علیہ الرحمہ نے سکوت اختیار کیا، آپ نہیں بولے کوئی بھی. وہ تھوڑی دیر بیٹھا رہا تو جب نہیں نہ بولے تو اس نے بھی دوبارہ نہیں کہا، کیونکہ حضرت جی یہ تو کلیہ ہے نا، مرید وہ ہے جس کی اپنی مرضی نہیں کوئی بھی حضرت جی. اور جو مرید مرضیاں نہیں چھوڑتا حضرت اس کا بنتا بھی کچھ نہیں حضرت جی. بنتا اسی کا کچھ ہے جو مرضیاں چھوڑ دیتا ہے حضرت، جو مرضیاں چھوڑ دیتا ہے حضرت، جو مرضیاں چھوڑ دیتا ہے. وہ قدم بوسی کی 10 بوسی کی اٹھ کے چلا گیا. اور میں جب احباب کو سنا تو پھر اندر کیفیت اٹھتی ہے، یار ایسے بھی مرید ہوئے ہیں. 18 سال اس کے بیٹے کو کھوئے گزر گئے لیکن دوبارہ کبھی زبان پہ بات نہیں لایا. چنگے پیر ہو تھی، میرا تو کام ہی نہیں کیتا. وہ 18 سال گزر. اور میں احباب سے کہتا ہوں حضرت اللہ ماشاءاللہ اتنے مشائخ بیٹھے ہیں، اللہ کسی کو اولاد کا دکھ نہ دکھائے بھائی. بچہ انتقال کر جائے نا پھر کو 2-3 سال بعد دل کو صبر آ جاتا ہے، لیکن جس کا پتہ ہی نہیں وہ ہے کہاں ہے تو وہ زخم ساری زندگی رشتہ رہتا ہے حضرت. پتہ نہیں کہاں ہوگا، کیسا ہوگا، کس حال میں ہوگا حضرت، وہ رشتہ رہتا ہے زندگی. تو ظاہر ہے حضرت ہر سال وہ دن آتا ہوگا تو آپ تصور کریں کہ باپ اور ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. لیکن کیوں تھے وہ لوگ مرید حضرت جی، مرید لوگ تھے. وہ لکھا لکھنے والے نے کہ جب 18 سال ہوئے نا، 18واں سال اور وہی دن وہ گھر میں بیٹھے تھے، کوئی بات ہوئی تو آپ کو پتا وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ تو پہلے جانچ ہے. وہ بیوی پھاٹی پڑی، وہ کہتی ہے مینوں نا شوہرا نہیں گلاں سنایا کر، میں تو نہیں مانتی انہوں کوئی. وہ مرید تھا نا، ادھر چوٹ لگی. اس نے کہا کیوں نہیں تو مانتی؟ اس نے کہا میں تو شوہرا نوں ادن مناں گی جدن میرا منڈا لب کے دیں گے. غصہ آیا، اس نے کہا اپنی زبان کو لگام دے، اس میں بھی کوئی حکمت ہے. جب وقت آئے گا شاہ صاحب یہ مہربانی بھی کاری دیں گے. وہ پیر بھی آنکھ والا تھا حضرت، اس نے دیکھا جو مرید کا امتحان لینا تھا، اس نے تو 100 میں سے 100 نمبر لیے، بندہ بھیج کے نہ بلا لیا. اب کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت شاہ سلیمان توسوی علیہ الرحمہ آپ جو ہے نا ٹنڈ کرواتے تھے حضرت، آپ ٹنڈ کرواتے تھے حضرت، کیونکہ لکھا ہے کتابوں میں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ٹنڈ کروایا کرتے. میں اس دن حضرت گل سنائی تھی، اس دن میں کیا میں بھی کرانی ہے، میں کرائی جائے میں انہوں نے نام ہی کرائی اس دن. میں نے اللہ میرا ارادہ تھا زلف میں، لیکن میں نے پھر اس دن ان کے نام کی ٹنڈ کروائی ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی، مشکل کشا حاجت روا. تو وہ حضرت نے اس کے سامنے سر سے وہ کھول کے نا پگڑی، اس کو نہیں کچھ بھی کہا. اب تو اس کو کہتے ہیں یار والوا بھی ود گئے نے، تو ٹنڈ نہیں کر دینا. اس کی تو ہی دو گئی، بلیڈ والا نہیں وٹی والا. اس طرح اس نے جناب وہ تیز کیا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے نا اس نے حضرت کا سر مبارک دائیں جانب سے جو ہے نا وہ مونڈنا شروع کر دیا. اب اس طرح چلا رہا ہے، بیوی نے زخم پہلے چھیل دیا ہے، شاہ صاحب سامنے بیٹھے، اندر بیٹے کی محبت کا ایک طوفان برپا ہے حضرت. لیکن کیا کیا، زبان کو دانتوں کے نیچے دے دیا. کہیں ایسا نہ ہو میں محبت میں ایسا بہ جاؤں، کوئی ایسی بات نکل جائے کہ 18 سال کی کیتی دری ضائع ہو جائے ساری. تو زبان کو دانتوں کے، لیکن طوفان تو طوفان ہے نا حضرت، راستے بنا ہی لیتا ہے. طوفان نے کیا کیا، آنسو کی شکل اختیار کی اور بہنا شروع کر دیا. اس نے نا یہ دائیں سائیڈ یہ مونڈ لی ساری، حضرت کی ٹنڈ کر لی. جب اس سائیڈ پہ آنے لگا نا تو چلتے چلتے وہ جو آنسو کے قطرے ہیں نا وہ داڑھی سے ہوتے ہوئے حضرت کے سر کے اس حصے پر گرے جہاں سے بال اتر چکے تھے. نہ بھی ہوتا تو حضرت کو تو پھر بھی پتہ ہی تھا، سارا بہانا نہیں بنانا تھا نا. اس کو روتا دیکھ کر پوچھتے ہیں وہ تم کیوں روندے ہیں بھائی؟ تو غالب نے کہا تھا نا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے. کوئی 4 سال ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا. آج 18 سال بعد مرشد نے پوچھا تھا تو کیوں رونڈے ہیں؟ پھر تو حضرت پھوٹ پھوٹ کر رویا.
پھر تو بہ آیا سارا کچھ ہی اندر سے. عرض کردہ حضور آج تو 18 سال پہلے کاکا گواچیا سی, میں آپ دی خدمت چ حاضر ہویا, آپ نے سکوت اختیار کیتا, میں بھی نہیں بولیا. آج پورے 18 سال ہو گئے نے گھر بیٹھا سا, بی بی نے مینا ماریا, کہ ادن منا کی شاہ رہا دن میرا منڈا لب کے دین گی. تو حضور ہے وہ کہن ڈئی, میں نہیں کہن ڈیا. مسکرا کر کہنے لگے اس نے کون سا روز روز کہنا, جا تیرے جانے سے پہلے پہلے گھر آ گیا ہوگا. جا تیرے جان یا رسول جا جا تیرے جانے سے پہلے پہلے آ گیا ہوگا گھر. اس نے دوڑ لگا دی. اب حضرت ان کے ساتھ کا دوڑ سکتا ہے؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت, ان کے لیے لکھا ہے کہ حضرت پہ نا وہ جذب کی کیفیت طاری تھی, استغراق کا غلبہ تھا. تو حضرت کرتے کیا تھے, اپنی خانقاہ کے درمیان میں کھڑے ہو کر نا بار بار زمین پہ صرف آدھا پاؤں رکھتے تھے, سارا نہیں رکھتے تھے. پنجہ رکھتے تھے, ایڑی نہیں رکھتے تھے, پھر اٹھا لیتے تھے. پھر پنجہ رکھتے تھے, پھر اٹھا لیتے تھے. پھر پنجہ رکھتے تھے, پھر اٹھا. اب سارے مرید کھڑے دیکھ رہے ہیں, لیکن حضرت پہ جذب غالب ہے. اس میں اتنی ہمت تھی کہ جا کے محبوب الہی کو پوچھے, حضور یہ آپ آدھا پاؤں کیوں رکھ رہے ہیں, سارا کیوں نہیں رکھ رہے؟ جب حضرت کی وہ کیفیت ختم ہوئی نا, حضرت کا جذب کم ہوا, تو آپ اپنی اصلی حالت پہ واپس آئے اور آ کے اپنی مسند پہ بیٹھے, تو سارے مرید بھی آ گئے. آگے عرض کی تھی, حضور ہو آگے آپ آدھا پاؤں رکھ رہے تھے, پھر اٹھا لیتے تھے, پھر آدھا رکھتے تھے, پھر اٹھا, سارا نہیں رکھ رہے تھے. تو اس میں کیا رہا, سننا ذرا حضرت. آپ فرماتے میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے. میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے, لیکن قربان جاؤ نظام الدین کا تو آدھا بھی نہیں بن رہا تھا. حضرت ان کے ساتھ کون دوڑ لگا سکتا ہے؟ لگا سکتا ہے کوئی؟ اس نے لگا دی دوڑ حضرت. لیکن جب گھر پہنچا نا تو جا کے کیا دیکھتا ہے کہ سارا شہر اکٹھا ہے. بڑا حیران ہوا, بھائی میرے گھر لوگ کیوں اکٹھے ہیں, بھائی کیوں آئے ہو؟ تو لوگ کہتے ہیں یہ تو ہم تجھ سے پوچھنے آئے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا وہ دیکھ, وہ تیرے گھر میں چارپائی بچھی ہے, ایک گھوڑا بندھا ہے, چارپائی پہ 20 سال کا گبرو نوجوان لڑکا بیٹھا ہے, کون ہے یہ؟ وہ اس نے وہ خلقت کو پیچھے کیا, اندر گیا. اب تو حضرت جی خون ہی ٹھنڈے ہو گئے ہیں نا, ہرسیں ختم ہو گئی ہیں. تب ابھی خونوں میں گرمی تھی, خون نے خون کو کھینچا. باپ کو نہیں بتانا پڑا کہ یہ بیٹا ہے, اور نہ بیٹے کو بتانا پڑا کہ باپ ہے. دونوں بغل گیر ہوئے, سینے سے سینہ لگا, خوب روئے حضرت دونوں. جب وہ اندر کا طوفان تھم گیا نا, تو جو باپ ہے نا وہ بیٹے سے پوچھتا ہے, وہ کہتا ہے پتر یہ تو بتا گیا کس طرح اور آیا کس طرح؟ تو بیٹا کہتا ہے بھائی جانے کا تو پتہ نہیں, خود ہی چھوٹا تھا. جب تھوڑا بڑا ہوا, شعور بیدار ہوا, تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں سکھوں کے گھر میں ہوں, اور انہوں نے بھی کبھی نہیں کہا کہ تو ہماری اولاد ہے. انہوں نے کہا ہم نے تجھے اٹھایا, اغوا کیا, لیکن یہ نہیں بتاتے تھے کہ اغوا کہاں سے کیا. بتاتے تو واپس آ جاتا. اچھا پتر یہ تو ہوا جانا, اب یہ بتا واپس کس طرح ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی میرا سکھ مالک کہیں جانے والا تھا, اس نے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا, میں نے گھوڑا تیار کر دیا. بابا دروازے سے نہیں آیا, کیونکہ دروازے کے سامنے تو میں کھڑا تھا. بابا یہ زمین سے نکلا یا آسمان سے گرا مجھے نہیں پتا, بھاگتا ہوا آیا, میرا ہاتھ پکڑا اور گھوڑے سمیت یہاں کھڑا کر کے خود غائب ہو گیا. اچھا اب وہ مرید تھا نا حضرت, وہ پوچھتا ہے, کہتا ہے اگر تجھے لے جاؤں اور بابا جی کو پہچاننا پڑے, شناخت کرنی پڑے, تو کر لے گا نا, پہچان لے گا نا بابا جی کو؟ وہ کہتا ہے ابا جی پہلی بات تو یہ بابا جی اتنے سونے ہیں, لاکھوں میں کھڑا کر دیں گے پھر بھی پہچان لوں گا, لیکن بابا جی کی سب سے بڑی نشانی یہ تھی, آدھی ٹینڈ تھی, آدھے سر پہ بال تھے. پیر سیال, پیر سیال, پیر سیال, پیر سیال, پیر سیال, پیر سیال, ساڈے جن ساڈی جان, پیر پٹھان, پیر پٹھان, ساڈی جن ساڈی جان, پیر پٹھان, پیر پٹھان, ساڈی جن ساڈی جان, پیر پٹھان, پیر پٹھان. چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی, یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سرکار کا علم کیا ہے جی. وہ بات وہی اقبال والی, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. آؤ تو صحیح حضرت, کوئی پکارو تو صحیح حضرت, اگر نہ جواب آیا تو یہ قبلہ سید
پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سی منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ ساہیوال شریف والے، حضرت کی بڑی خوبصورت تصنیف ہے آئے 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 مدینۃ الرسول علیہ الصلوۃ والسلام، بڑی حضرت پڑھنے والی کتاب ہے حضرت۔ تو اس میں کیونکہ حضرت کا بڑا وقت مدینہ پاک گزرا ہے حضرت، تو انہوں نے وہاں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات دیکھے نا، تو انہوں نے کتاب کے آخر میں کچھ ایسے واقعات قلم بند کیے جو بندے کی ایمان کو بڑی تازگی دیتے ہیں حضرت۔ اس میں شاہ صاحب لکھتے ہیں اپنے کسی مرید کے حوالے سے جس کا نام حاجی اسماعیل لکھا ہے حضرت نے اس کتاب میں، اب فرماتے پاکستان سے نہ کوئی بیوروکریٹ حج کرنے کے لیے آئے، کوئی سیاسی شخصیت، وہ حج کر لیا تو پھر حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، مدینہ پاک آئے، وہ کہتے ہیں مدینہ پاک ہم ایک ہی کمرے میں تھے، وہ جو شاہ صاحب کے مرید ہیں نا وہ کہتے ہیں مدینہ پاک ہم ایک ہی کمرے میں تھے، تو کہتے ہیں ہم بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، تو کیا ہوا اندر ایک بلی آ گئی، تو وہ تو بلی ہے، ہمارے بڑوں نے تو حضرت مدینہ پاک کے کانٹوں سے بھی بڑی محبت کی ہے، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، مدینہ پاک کے کانٹوں سے بھی بڑا پیار کیا ہے، وہ تو پھر بلی تھی، کہتے ہیں ہم نے بڑی عقیدت کا اظہار کیا، بھائی شہر محبوب کی رہنے والی بلی ہے، کہتے ہیں ہم اس وقت وہ جو کھا رہے تھے نا ہم نے وہ ایک نوالہ پیش کیا، اس نے بھی کرم کیا کہ نوالہ قبول کر لیا۔ اب فرماتے ہیں مختصر اگلے دن پھر آئی، تیسرے دن پھر آئی، چوتھے دن پھر آئی، کہتے ہیں محبت یہاں تک بڑی کہ وہ جو بیوروکریٹ تھے نا سیاسی شخصیت، انہوں نے ارادہ کر لیا کہ جاتے ہوئے بلی پاکستان لے کے جانی ہے، کیا کیا سعودی حکومت سے اجازت لی، پی آئی اے سے کاغذی کاروائی مکمل کروائی، بڑا جناب اس کے لیے ایک پنجرہ تیار کروایا، بڑا عالی شان سا نرم و نازک سا تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ تو شاہ صاحب اس میں لکھتے ہیں کہ جب واپس آنا تھا نا پاکستان کے لیے تو رات کو کرم ہوا اور خود کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑا پایا ہے، تو اب جو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس کا مفہوم آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضور نبی علیہ السلام اس حاجی کو فرماتے ہیں وہ حاجی جس طرح تو خیر سے آیا تھا نا اللہ تجھے لے بھی جائے، بس اتنا کام کرنا کہ ہماری بلی نہ لے کے جانا، ہماری بلی نہ لے کے جانا۔ اس میں لکھتے ہیں شاہ صاحب منظور احمد شاہ صاحب کہ وہ حاجی نا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب ہی میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اجازت مرحمت فرمائے کہ میں بلی لے جاؤں، تو آگے سے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تجھے کس طرح اجازت دے دوں، 4 راتیں گزر گئیں، بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور ساتھ عرض کرتی رہتی ہے اے اللہ کے محبوب علیہ السلام مدد فرمائے مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ یار اگر بلیاں روئیں ہیں اتنا کرم کریں تو روئے گا تو تجھ پہ نہیں کریں گے، لیکن حضرت یہی تو ہوا حضرت کہ ہم نے رونا چھوڑ دیا، ہم نے رونا چھوڑ دیا ہے۔ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا قلبی اور روحانی رشتہ بڑا کمزور ہو گیا، حقیقت ہے حضرت۔ اور میں بچوں کو اکثر سنایا کرتا ہوں کہ میرا جب بچپن تھا نا سردیوں کا رمضان تھا تو ایک بابا جی جگہ، اب تو حضرت حالات ہی عجیب ہے نا، وہ سرگی تو عام دنوں کی نہیں مان، رمضان کی سرگی کا کیا کہنا یار، ایک آ جائے گا وہ پیپا کٹدا ہے، وہ پیپے والے ہاتھ جوڑ کے بھیجو تو ٹول والا آ جائے گا، ٹول والے ٹورو تے کوئی ڈیک والا آ جائے گا، کوئی بولتا ہی نہیں حضرت علاقے میں، ہم بولیں تو او جی چھڈو جی مولویوں نے اور کام ہی کی، وہ بھائی رمضان کی سرگی ہے ان کو جا یار کام کر اپنا جا کے، نہ انہوں پیپے دی آواز نہ خراب کر، پر کیا بندہ کر سکتا ہے۔ تو میرا جب بچپن تھا نا تو ہمارے ادھر شہر سیالکوٹ میں ایک بابا جی جگانے آتے تھے حضرت، نہ پیپا تھا نہ ڈھول تھا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ڈیک تھا حضرت، لیکن پتہ نہیں اس بابے کے گلے میں کتنے ڈیک فٹ تھے حضرت، جہاں جہاں سے گزرتے تھے جگاتے جاتے تھے، اور جگاتے حضرت وہ ایک عارفانہ کلام پڑھ کے تھے حضرت جی، ایک عارفانہ کلام پڑھا کر میں نے 2 بار ان کی زیارت کی حضرت۔ تو اب کوئی اندر سے ابھی بات ابھی بھی سمجھ نہیں ہے، کوئی اندر سے آواز آتی ہے کہ وہ کوئی عام بابا نہیں تھا، اس کو کسی نے بھیجا تھا، جائے محبوب کی امت ایک سبق بھول گئی، ان کو یاد کرا کیا، جا محبوب کی امت دھکے کھا رہی، جا ان کو سبق بتا، ان کو سیدھا راستہ بتا کیا۔
تو بابا جی پھر کیا پڑھا کرتے تھے ذرا سرگی جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا کھلائی دربار محمد عربی دا اٹھ یار سنا دس کی چاہیے لیکن کی ہوا ستی ہے سرگی ایک اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں آج امت نے چھڑ چھڑے حال ویکھ لو امت دا آج بھی میں جب سناتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے میرے کانوں میں بابے کی آواز گونج رہی ہے آج بھی اتنا درد تھا اللہ کلام سارا مل گیا مجھے لیکن جو بابا کہا کرتا بس اتنا ہی کہتا تھا بابا اس سے آگے نہیں بولتے تھے جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا کھلائی دربار محمد عربی دا صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں حضرت جی اٹھیا کرو سرگی حضرت اور جو سلسلہ ٹوٹ رہا ہے نا اس کو پھر جوڑو پھر دیکھو تو صحیح ہوتا کیا ہے. یہ کشف الماجوج شریف داتا صاحب علیہ الرحمہ کی تصنیف اس میں حضرت لکھتے ہیں امام ابو مسلم مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آپ بہت بڑے ولی ہوئے ہیں اپنے وقت کے امام ابو مسلم مغربی. وہ امام ابو مسلم مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ ایک رات نا میرے نصیب جاگ گئے میں نے خود کو خواب میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑا پایا تو آپ فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے مجھے حکم دیا اے امام ابو مسلم مغربی ہمارا ایک غلام ہے جسے بغیر کسی وجہ کے قید کر دیا گیا ہے اور امیر شہر تیرا مرید ہے جا کے اس کی سفارش کر اسے رہا کروا اور یاد رکھنا یہ بات تجھے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ بات تجھے کہنے کا حکم مجھے اللہ جل شانہ نے دیا ہے. اب امام داتا حضور لکھتے ہیں کشف الماجوج میں کہ امام ابو مسلم مغربی رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں جب میں بیدار ہوا نا تو مارے شوق کے یار کیا ہوگا وہ کیا اس کی پرواز ہوگی کیا اس کا مقام ہوگا وہ معرفت کے کس مقام پہ فائز ہوگا اس کی ولایت کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا کہ اللہ جل شانہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ رہے ہیں اور حضور نبی علیہ السلام مجھے حکم دے رہے ہیں. اب فرماتے اتنا شوق غالب آیا نہ میں نے سر پہ پگ باندھی نہ میں نے پاؤں میں جوتا پہنا برہنا پاؤں اور برہنا سر. اب فرماتے میں امیر شہر کے گھر گیا اس کو جگایا جا اس کو لے کے میں ساتھ قید خانے گیا جو دروگا تھا وہ بھی حضرت کا مرید تھا. اب فرماتے میں نے کہا آج کس کو گرفتار کیا اس نے ساری بات بتائی. اب فرماتے میں نے کہا اس کو رہا کرو اس کو رہا کر دیا گیا. بھائی اب بات تو یہی ہونی چاہیے نا کہ اگر وہ باہر آ کے پوچھتا کہ بھائی اگر پکڑا تھا تو چھوڑا کیوں اس کو بتایا جاتا بھائی امام ابو مسلم مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تیری سفارش کی ہے اس لیے ہم نے تجھے چھوڑ دیا ہے. اب فرماتے اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی باہر نکل کے جو شہر سے باہر جانے کا راستہ تھا اس پہ چل دیا. اب فرماتے مجھ پہ شوق غالب تھا میں پیچھے پیچھے چل دیا. کہتے جب وہ کافی شہر سے باہر نکل گیا نا تو میں نے اس کو پکار کے کہا میں نے کہا بھائی بات تو سن. اب فرماتے رک گیا. اب کہتے میں نے اس سے پوچھا یہ پہچانتا ہے اس نے کہا نہیں. اب فرماتے میں نے اپنا تعارف کروایا میں ابو مسلم مغربی ہوں. فرماتے بڑا خوش ہوا حضرت بڑا نا سنے ایسی چلو آج اجازت بھی ہو گئی. اب فرماتے میں نے اس کو کہا بات سن پھر کبھی کوئی پریشانی ہو نا کوئی مشکل ہو تو شہر میرے پاس آنا میں تیری مشکل آسان کر دوں. اب فرماتے غیرت عشق کی وجہ سے اس کا رنگ سرخ ہو گیا اور انہیں مخاطب کر کے کہتا ہے اے ابو مسلم مغربی لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ فرماتے میں نے اس کو کہا تیری اس بات کا کیا مفہوم ہے تو جواب کیا دیتا ہے حضرت اے او جے یہ واسطے اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب نو کیا محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے تیسرے پہر تجھے حکم دیا اور اس پہ اللہ کے رسول کی اتنی رحمت ہو اس کو تیری لوڑ کا پڑ گئی. یا پھر اعلیٰ حضرت نے کہا تھا واہ کیا جود و کرم میں شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو ہے میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا. ہاں حضرت سارا کچھ یہ ہے جی بس حضرت کوتاہی ہے تو ساڑھے ہوئی ہے حضرت نہیں اٹھیا کرو حضرت جی سرگی اٹھیا کرو
सरगी उठया करो और हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह च जो कुछ है वे सारा ही अर्ज करया करो। मेरे दादा शेख हुजूर हकीम अब्दुल्लाही रहमतुल्लाह, आपका तो तरीका था हज़रत, अगर किसी ने आना ना उलमा में से किसी ने, हाँ तो आपने पूछना भाई जी की कर दे हो, ये जनाब मैं हाफिज़ कुरान, जब सरगी उठ के नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान शरीफ सुनाया करो। अगर किसी नात खां ने आना भाई की कर दे जी मैं नात खां, तो भाई फिर सरगी उठ के हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने नात सुनाया करो। हाँ जरा सुनाया करो, सुनाया करो, फिर देखो तो सही क्या क्या होता है। जाग फकीरा जाग वेला सरगी दा, खुला ही दरबार मुहम्मद अरबी दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और देखो ना जरा, तो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी जिसने झोली फैलाई वो, और हजरत जी जिनकी लगी थी ना, मैं वो हमने बुजुर्गों से सुना है, हमने तो नहीं देखा कि हुजूर मुहद्दिस अलीपुरी हुजूर पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाहि तआला, वो कहते हैं एक दिन हजरत पढ़ रहे थे, कैफियत थी ना, तो उसमें हजरत ने पढ़ा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने घुड़सवारी की है। तो कहते हैं कि हजरत ने भी ना एक सफ़ेद रंग की घोड़ी खरीदी और सबको कह दिए भाई इस पे कोई सामान वगैरह नहीं लाना, ये हमने इसलिए खरीदी है कि कभी कभी महबूब की याद में हमने भी बैठना है इस पे, बाकी हर मनाही थी, कोई काम नहीं दूसरा होगा। वो मेरे सैयदी फरमाते हैं जो खादिम था ना, जो उस ड्यूटी पे मामूर था, तो उसके दिल में पता नहीं क्या ख्याल आया, वो बैठ गया उस पर। अब अजी वो घोड़ी जिसने वली बिठाया और वली भी सैयदजादा, तो मेरे जैसे चूड़े को बिठाती है, वो जनाब घोड़ी आपे से बाहर हो गई, बिदक गई, जिसको पंजाबी में कहते हैं पूड़ हो गई। अब बंदा जरा वो भी पक्का था, उसने जरा जोर से पकड़ लिया। अब जो पास खड़े थे ना वो समझ गए इसको अब सजा मिलने लगी है। वो सारे आए पीर से जमात अली शाह रहमतुल्लाहि तआला की खिदमत में और आके अर्ज की थी हुजूर वो खादिम घोड़ी ते बह गया तो घोड़ी पूड़ हो गई है, तो घोड़ी ने सुट के ना थे अज मार के छड़ना है, तो कोई मेहरबानी फरमाओ। तो बुजुर्ग कहते हैं कि हजरत ने ना वो हाथ जोड़ दिए और अर्ज क्या करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर। काफ़ी देर ना हाथ जोड़ के इसी तरह कहते रहे, अर्ज करते रहे। तो मुरीदों ने आके अर्ज की हुजूर घोड़ी खलो गई तो बंदा सही सलामत लै गया, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अच्छा होते हैं ना टेढ़े जिन्नों वाले भी, वो किसी ने अर्ज की हजरत आपने ये क्यों नहीं कहा कि या अल्लाह खैर, या अल्लाह रहम, या अल्लाह करम, ये नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस्तिगासा क्यों? ये असल में होती है हजरत बात लो लगने की है। अब जरा सुनना, कहते भाई ये नहीं कि वो पुकार नहीं सुनता, लेकिन भाई बेनियाज भी है, मैं दर्दे नहीं पुकारे, पता नहीं केड़ा रंग गाले थे, और मैंने उनको पुकारा क्योंकि उनको जब भी पुकारा उन्होंने अता कर दिया। ये हजरत आज इसकी कमी है हजरत, कि आज वो जो है ना वो सिलसिला कमजोर होता जा रहा है हजरत, वो सिलसिला ये तो हजरत जैसे मैंने कहा ना दूरी आ गई नहीं हजरत जी, कुर्बान जाऊं नहीं, दूरियों को खत्म करो और खूब मेहनत करो, और ये ना समझना कि सारे मेरे जैसे ही हो गुजरे हैं। ये माशाल्लाह माशाल्लाह वो और पढ़ा करें, जो आप बैठे हैं ना किताबें पढ़ा करें, फिर आपको पता चले हजरत हमारे बड़े हुए क्या है। ये बड़ा खूबसूरत नाम है हजूर पीर सैयद अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाहि तआला अलैह। गंगोही इंडिया में है, एक और भी गंगोही हुआ है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा, ये सैयद अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ठीक है जी। तो इन्हीं के दौर में एक और बुजुर्ग हुए हैं हजरत अब्दुल्ला शाह थनेसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये थनेसर भी इंडिया में है हजरत। तो पहले ये हजरत अब्दुल्ला शाह थनेसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ये सूफिया के कायल नहीं थे, मुखालिफिन में से थे, और इन्होंने हजरत के खिलाफ बड़े बड़े सख्त फतवे दिए, लेकिन बस फिर हजरत नजर पड़ गई। तो चलो मैं नजर भी सुनाई देता हूँ, वो भी क्या मामला हो। ये हजरत ना सैयद अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप तबलीगी दौरे पर थनेसर जाया करते थे, तो क्योंकि हजरत समा सुनते थे, तो जब महफिल समा होनी ना तो फिर हजरत पर जब वो वजद आना ना तो हजरत ने फिर उठ के खड़े हो जाना, और फिर हजरत का एक अपना बड़ा मखसूस अंदाज था वजद में। तो क्योंकि अब्दुल्ला शाह थनेसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह मानने वालों में नहीं थे, वो असर के बाद अब्दुल्ला शाह थनेसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बुखारी शरीफ का दर्स दिया करते थे। तो जब हजरत ने आना ना तो मुरीदों ने दर्स में शिरकत ना करनी,
اٹھ کے جب جانے لگا نا تو عبداللہ شاہ تھنیسری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوچھنا وہ آج درس چ نہیں بہنا؟ تو انہوں نے کہنا جناب وہ حضرت آئے نہیں تو محفل سما ہے. تو انہوں نے آگے سے نا یہ کہہ کے مریدوں کو چھیڑنا وہ تمہارا پیر نچنیا گیا نہیں ابھی. لیکن حضرت نے کہا تھا کہ یہ جو کچھ کہ ان کو کچھ نہیں کہنا. بس ایک دن کسی مرید کو غصہ آیا, حضرت نے کہا, اس نے آ کے اسی طرح کہہ دیا. حضور آپ جب بھی آتے ہیں نا تو شاہ ہوری اگوں مینا مار دینے کہتے ہیں تڑا پیر نچن والا گیا نہیں. تو حضرت بھی کسی حال میں تھے. آپ نے فرمایا اب اگر کہیں نا تو ان سے کہنا ہمارے پیر ناچتے نہیں نچا بھی دیتے ہیں. ہمارے پیر ناچتے نہیں نچا بھی دیتے ہیں. وہ اگلے دن مرید جانے لگے, شاہ صاحب نے پھر چھیڑا, وہ بھائی درس نہیں سننا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت وہ محفل سما ہے تو ہم جا رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی ابھی تمہارا پیر ناچنے والا گیا نہیں. مرید آگے بڑھ کے کہتا ہے حضور حضرت نے کہا کہ اسی نچتے نہیں ہی نچا بھی چھڑنے ہیں. بس پھر عبداللہ شاہ تھنیسری علیہ الرحمہ پہ حال طاری ہوا. آپ نے وہ گریباں اپنا چاک کیا اور اسی حال میں حضرت کی بارگاہ میں گئے اور جا کے مرید ہوئے. جب مرید ہو گئے نا, یہ میں آپ کو بتانے لگا یہ ہمارے اکابرین ہیں حضرت جی. جب مرید ہوئے نا تو حضرت نے پوچھا شاہ صاحب سے شاہ جی کو حج بھی کیا کہ نہیں کیا؟ تو عرض کی حضور لا تعداد کی ہیں. آپ نے فرمایا پھر اس طرح کریں کہ ہمارے کہنے پہ بھی کر رہے ہیں جا کے. اور میں احباب سے کہا کرتا ہوں حضرت جی دعا کرو کو اللہ والا ہمیں بھی حج پہ بھیجے. ہاں یہ جو میرے جیسے جاتے ہیں نا کیا کیا وہاں جا کے ایک تصویر وہاں کھینچی, ایک وہاں کھینچی, ایک وہاں کھینچی, ایک وہاں کھینچی, واپس آ گئے حضرت. لیکن قربان جاؤں جس کو کسی نے بھیجا ہو نا تو پھر وہ آ کے کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آیا. اس کو کسی نے بھیجا ہو نا اس کے رنگ وکھرے ہوتے ہیں, اس کے رنگ ہی وکھرے ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا ایک آج ہمارے کہنے پہ بھی کر رہے ہیں. وہ جیسے ہمارا طریقہ ہے نا کہ ہم بھی جانے والوں کو کہتے ہیں بھائی وہاں جا کے میرا سلام پیش کرنا. تو اب یہ کہاں لکھا ہے کہ سید عبد القدوس گنگوہی علیہ الرحمہ اپنے نانا جان کی بارگاہ میں سلام نہ بھیجے؟ آپ نے شاہ صاحب سے کہا شاہ جی جب وہاں جائیں گے نا تو میرا بھی سلام میرے نانا جان کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. لیکن کیونکہ حضرت جی پہلے کیتے سن خشکی والے حج, لیکن عید کی پیچھے نگاہ شیخ سی, وہاں جا کے ایسی بے خودی تاری ہوئی کہ کچھ یاد نہیں رہا. اور لکھا بھی شیخ نے آگے بھی لکھا ہے, وہ کیا کہتے ہیں, بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی. ہاں اینا یاد ہے مینوں, اتنا مجھے یاد ہے کہ جو میرا سینہ ہے وہ جالیوں سے لگا. بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی, پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. وہ ایسی بے خودی تاری ہوئی کہ کچھ یاد نہیں رہا. اور بے خودی یہاں تک بڑھی کہ اپنے پیر و مرشید کا سلام پیش کرنا بھی یاد نہیں رہا. یہ جب روانہ ہوئے نا ہند کے لیے واپس تو لکھا ہے کہ حضرت کو راستے میں ہی نیند آ گئی. تو خواب میں پیر و مرشید کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا شاہ جی تنو آخیا سی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی بارگاہ چ میرا سلام پیش کریو تو سلام نہیں جو پیش کیتا. آنکھ کھل گئی, کہا ہوئی حضرت گنگو میں مدینہ پاک میں, حضرت کو کس طرح پتہ چل گیا میں نے سلام نہیں پیش کیا؟ ہائے ہائے. میرے شیخ ایک بڑی بات کہا کرتے تھے اور جب کتابیں پڑھی تو پھر اس کو بالکل درست پایا. حضرت فرمایا کرتے تھے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مدینہ پاک ہو کے بھی مدینہ نہیں ہوتے. ہاں بڑے میں نے خود دیکھے وہاں. اتنے بھی گئے نے پھر بڈھی تے پھر منڈے تے پھر کام. او یار بند کر جنہ کل آئے انہوں دی بارگاہ جو وقت گزار گیا. میں جب پہلی بار گیا نا تو وہاں ایک مجذوب تھے تو بڑی انہوں نے میں آپ کو سمجھو میں انہیں کا پیغام آپ کو دے رہا ہوں. مجھے ایک دن رو کے کہنے لگے, کہتے ہیں یار منو پاکستانیاں دی بھی سمجھ نہیں آتی ہے. میں نے عرض کی حضور کی ہوا ہے؟ فرمانے نے تو پاکستان ہوں دینے نا تو پھر اتنے رو تو محفل ناچ کہن گے حضور سانو مدینے بلا لو. تو جب حضور نبی علیہ السلام مدینے بلاتے ہیں تو ہوٹل کا کھیڑا ہی نہیں چھوڑتے ہیں. بھائی جن کی بارگاہ میں ہوئے ان کے پاس وقت گزارو بیٹھ کے. کیا پاکستان میں آپ کبھی نہیں سوئے کہ جا کے مدینہ پاک ہی سونا ہے ان سارا؟ نہیں. جب وہاں اللہ جانے کی توفیق عطا کرے تو جتنا وقت ہو سکے حضرت مسجد نبوی شریف میں گزارنا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہ بات یاد رکھنا, یہ جو دیواریں ہیں نا یہ یاد رکھنا یہ آپ کے لیے ہیں, ان کے لیے کوئی دیوار نہیں ہے حضرت. ہاں یہ دیواریں آپ کے لیے ہیں حضرت. قربان جاؤں ماشاءاللہ نقش بندیوں کے پیشوا, نقش بندیوں کے شہنشاہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی, جن کے لیے اقبال نے بھی کہا تھا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کے لحد پر, وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار, اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے, اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار ہے. وہ لکھا ہے حضرات القدس میں کہ بڑی سادی سی بات ہم میں بھی ہے نا کہ بھئی شب برات سے لے کر اگلی شب برات تک
جس جس کا انتقال ہونا ہے اس کا نام لوح محفوظ سے کاٹ دیا جاتا ہے. وہ لکھا ہے کہ حضرت مجدد پاک اپنے معمولات سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اپنے حجرے میں تھے تو بی بی صاحب آ گئی, رنگ زرد, بڑی ڈری ہوئی. آپ نے فرمایا بھائی تم اتنی ڈری کیوں؟ عرض کرتی ہیں حضرت, تو کہتے ہیں کہ اس شب برات سے لے کر اگلی شب برات تک جس جس کا انتقال ہونا ہے اس کا نام لوح محفوظ سے کٹ گیا ہے. تو مجھے یہ فکر کھائی جا رہی ہے پتہ نہیں میرا نام لکھا ہے یا کٹ گیا. تو حضرت نے فرمایا ابھی تجھے پتہ نہیں کہ تیرا نام لکھا ہے یا کٹ گیا, پھر بھی تیرا یہ حال ہے. اور ایسے بھی تو دیکھ جسے اپنا نام کٹا ہوا دکھائی بھی دے رہا ہے. یہ تو نبی علیہ السلام کے غلاموں کی شان ہے. ہاں مدینے جانا تو دھیان رکھنا حضرت, ایویں تو نہیں اعلیٰ حضرت نے کہا تھا ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے ہیں. اور احباب کی باتیں سن لو, ایسی ایسی باتیں سنائیں گے کہ دل کرتا ہے بندہ ان کو کیا آکھے جناب. وہ میرے سیالکوٹ سے بھی دو کہتے ہیں جناب وہ اسی مدینے پاک بیٹھے تھے تو جڑا نا وہ گوشت کھا کھا کے ہی اک گئے ہاں تو ساڈا دل جڑا نا دال کھان تے کیتا. تو اسی نبی علیہ السلام نو عرض کی حضور سانو دال کھو. میں دل تے میرا کردا تینوں کٹ کے چنڈ مارا. ہیں بھائی کو بات کرنے والی کیا کرو یا کر یار, کتنی بڑی بارگاہ ہے. جو منگنی بھی تو دال ہی منگنی, پھر بھائی کو باتیں سوچ کے کیا کرو یار, بہت بڑی بارگاہ ہے بھائی. بڑے بڑے بڑوں کے کلیجے کامتے ہیں, وہاں بات کرتے ہو بھی جا کے. وہاں نصیر ملت جیسے کہتے ہیں شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا. یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے باتیں لوگوں کی سن لو حضرت جی. وہ ایک سے بڑھ کے ایک سنائیں گے. کسی دا اتنے جا کے حلوا کھان تے دل کر پندا, کسی دا اتنے بھائی کبھی سیالکوٹ میں حلوا نہیں کھایا, کبھی پاکستان میں حلوا نہیں کھایا, دال نہیں کھائی کبھی کسی. بھائی مقام نبوت ہے, فقیر بن کے بیٹھ جا کے. اور یہی عرضی کرو حضور آپ بہتر عنایت فرمانے والے. اس طرح کی باتوں سے بچا کرو حضرت, یہ باتیں نہیں مناسب ہے. بہت بڑی بارگاہ ہے, بہت بڑی بارگاہ ہے, ادب کرو حضرت. اور آپ ایسی ہزاروں داستانیں سن لیں لوگوں سے حضرت. اور جی میں وہ گائے کسی کا دل اتنے دال کھان تے کر پندا ہے, کسی کا دل اتنے حلوا کھان تے کر پندا ہے, کسی نے اتنے بہ کے کچھ یاد آ جاتا ہے. نہیں بھائی مقام میں بہت بڑی بارگاہ ہے, بہت بڑی بارگاہ ہے. تو وہ جو ہے نا بڑی حضرت داستانی ایسی حضرت, ایسی جو ہے نا جہاں کہیں وہ محفل میں بیٹھ جاؤ تو جو ہے نا وہ آپ کو ایسی داستان ہے. تو وہ جو ہے نا بڑے حیران ہوئے کہ بھائی یہ کیا ہے. تو وہ قافلہ رکوایا, تیز رفتار سا گھوڑا لیا, یہ پھر گئے واپس. اور جا کے نا وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے محبوب کریم علیہ السلام میرے پیر و مرشد کا سلام قبول فرمائے. تو لکھتے ہیں حضور کتابوں میں کہ روزہ مبارک سے آواز آئی اپنے پیر بدعتی کو ہمارا بھی سلام کہنا. اب سارے ایک جیسے تو نہیں ہوتے, بڑے ہوتے ہیں جن کو جواب بھی بھیجے جاتے ہیں. تو فرمایا اپنے پیر بدعتی کو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت بدعتی تھے, نہیں, اس کی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے اس وقت کے علماء سو نے حضرت پہ بدعتی ہونے کا فتویٰ دیا. تو نبی علیہ السلام نے شفقت فرمائی, محبت کی ہے, آپ کی اولاد پاک میں سے تھے. آپ نے فرمایا اپنے پیر بدعتی کو ہمارا بھی سلام کہنا. اب لکھا ہے جب عبداللہ شاہ تھنیسری علیہ الرحمہ واپس آئے نا تو ایک دو دن تھکن اتاری اور پھر شیخ کی بارگاہ میں گئے. اب خود تو اتنی ہمت پڑی نہیں کہ وہ سارا معاملہ سامنے رکھتے, تو بس ادھر کی ادھر کی. اب شیخ سمجھ گئے تو آپ خود ہی بات کو اس جانب لے آئے. پوچھتے ہیں شاہ جی پھر آج کر آئے ہو؟ جی جناب. تو پھر مدینہ پاک بھی گئے سو؟ جی جناب. پھر ساڈا سلام پیش کیتا سی اتنے؟ جی جناب. تو پھر جواب کی آیا سی؟ پھر جواب کی آیا سی؟ اب آپ کے تو شیخ تھے حضرت, ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. انہوں نے تو نہیں تھا نا بدعتی کہنا ہے, تو کیا کیا لفظ بدعتی کو حذف کر دیا, چھوڑ گئے, کھا گئے, بولے ہی نہیں, عرض ہی نہیں کیا. عرض کرتے ہیں حضرت جب آپ کا سلام میں نے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا نا تو روزہ مبارک سے آواز آئی تھی اپنے پیر کو ہمارا بھی سلام کہنا. آپ نے فرمایا اس طرح نہ کہہ جس طرح کا کریم نے کہا تو بھی اسی طرح کہہ. حضرت جی یہ ہمارے اسلاف ہے حضرت جی. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا, تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو. اس لیے میرے دوستو یہ ختم کرو حضرت, یہ ختم کرو. آج دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں. نہیں حضرت, خوب محنت کرو حضرت, سرگی اٹھیا کرو, نماز دی پابندی کرو اور یقین پیدا کرو حضرت جی. کر کے تو دیکھو حضرت. یہ جب کہ بلا تشریف لائے تو ذکر اللہ ہوا, ہر بندہ حضرت جی ذکر ہے, اور کر کے اب چلو علماء بیٹھے ہیں تو ایسی بات یہ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ
قربان جاؤں جب حضرت بایزید بستامی گزرا کرتے تھے نا تو لکھا ہے حضرت سونگتے تھے کچھ، تو مریدوں نے عرض کی حضور کی سونگ دے ہو؟ آپ نے فرمایا سانو اے شہر تو عاشق دی خوشبو آندی ہے۔ ہائے ہائے قربان جاؤں جنہوں نے اپنا جبہ دیا محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی۔ وہ لکھا ہے حضرت نا ایک دن اپنی مجلس میں بیٹھے نا، وہ لوگوں کی تربیت کر رہے تھے، ان کو کہہ رہے تھے بھائی اللہ اللہ کیا کرو۔ تو آپ کو پتہ ہے حضرت ایسے کون مانتا ہے؟ آپ کسی کو محفل کی دعوت دو نا تو پہلے یہی پوچھے چلو محفل تے بھی آواں گے لنگر کی ہونا ہے۔ اب تو اتنا بڑا عالم دین کا نام نہیں ہوتا، اتنا بڑا یہ لکھا ہوتا ہے لنگر کا خصوصی انتظام ہوگا۔ تو یہ بس ہے معاملہ۔ تو حضرت نے بھی پہلے اسی طرح کہا، لیکن پھر آپ سمجھ گئے نہیں اب جو ہے نا وہ دوسرا کام بھی کرنا پڑے گا۔ آپ نے لوگوں کو لالچ دی، آپ نے فرمایا اللہ اللہ کیا کرو، رزق میں برکت ہوگی، عمر میں برکت ہوگی، دل کو سکون ملے گا، روح کا اضطراب ختم ہو جائے گا، چہروں پہ نور آئے گا، اللہ تمہیں عزتیں عطا کر دے گا۔ اب حضرت گفتگو کر رہے تھے تو لکھا ہے کہ مجلس میں بو علی سینا بھی بیٹھے تھے، مفکر ہیں، سائنٹسٹ، جو ہر چیز کو عقل کے پیمانے پہ تولتے ہیں۔ اب حضرت بیان کر رہے تھے، وہ بیٹا سوچ رہا تھا لے بھائی یہ بابی ہوئی تو وکری گالی سنان دے دینے، اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے ایک نام اتنے کام کر جائے؟ نام تو ایک ہی ہے نا اللہ، اتنے کام کیسے کرے گا وہ؟ اور حضرت کی بات کا رد کس طرح کرتے ہیں ابو علی سینا؟ وہ کہتے ہیں ایک بندے کو پیاس لگی ہے، وہ اپنے ہاتھ پہ نا پانی کا گلاس رکھ لے، پانی پیے نا، گلاس رکھ لے اور کہنا شروع کر دے پانی پانی پانی، پیے نا پانی، تو کیا اس کی پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں بجھے گی بھائی، پانی پانی کہنے سے تو پیاس نہیں نا بجھتی، پانی پینے سے بجھتی ہے۔ دوسری دلیل پھر ابو علی سینا دیتے ہیں، ایک بندہ بیمار ہے، وہ حکیم سے دوائی لے کر آئے اور دوائی کی پڑیا اپنی ہتھیلی پہ رکھ لے، کھائے نہ بلکہ کہنا شروع کر دے دوائی دوائی دوائی، تو کیا اسے آرام آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ تو پھر رد کرتے ہیں لو یہ کس طرح ہو گیا، بندہ اللہ اللہ کرے تو اتنے کام ہو جائیں۔ جیسے میں نے ابتدا میں کہا تھا نا، یہ صوفیاء کی مجلس کا قاعدہ ہے، کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، ان کی محفل میں ذرا دھیان سے بیٹھنا چاہیے۔ وہ حضرت نے ابو علی سینا کا وسوسہ پکڑ لیا اور آپ اسے مخاطب کر کے کہتے ہیں اور گدے، اللہ حضرت نے وہ فارسی میں بولا، چلو میں جب آپ فرماتے ہیں او گدے، تجھے کیا پتا اللہ کے نام کی کتنی برکتیں ہیں۔ ابو علی سینا کو چھوٹا نام تو نہیں تھا نا، حضرت نے بڑی مجلس میں اس کو گدھا کہہ دیا، اس کو بڑا غصہ آیا، لیکن اس نے غصہ اندر ہی دبایا، کیونکہ فائدے کوئی نہیں تھا، غصہ کر کے مار کھانی تھی، سارے تو حضرت کے مرید بیٹھے تھے، اس نے غصہ نہ دبایا اندر ہی، لیکن دبایا نہیں گیا۔ اظہار کس طرح ہوا کہ پسینہ آ گیا غصے سے، رنگ سرخ ہو گیا، وجود کانپنے لگ پڑا۔ اب اللہ کے وہ ولی جنہوں نے اندر کی کیفیت جان لی، کیا ان کو اتنا نہیں پتا تھا اس کو غصہ کیوں آیا؟ آپ اسے مخاطب کر کے کہتے ہیں ابو علی سینا، وہی تجھے کیا ہوا؟ یہ تو سرخ کیوں ہو گیا ہے؟ یہ پسینہ کیوں آ گیا ہے؟ یہ کام کیوں رہا ہے؟ تو اس کرتا دیکھو نا حضرت تسی بھی تو زیادتی کیتی ہے، تسی میرا ایک نا ہے شہر وچ، تو تسی بڑی مجلس سے مینوں کھوتا کہہ چھڑیا، تو ہن مینوں غصہ نہ آئے، ہن میرا رنگ لال نہ آئے، ہن میں کما نہ۔ آپ نے فرمایا نہ لائے، کبھی تو بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اللہ اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے، دیکھ تو صحیح گدھا کہنے سے اتنا کچھ ہو گیا، اللہ اللہ کہنے سے کیا نہیں ہوتا ہے؟ بڑی سادی سی بات ہے۔ میں ایک گاؤں چلا گیا، وہاں شاید ان کو سمجھ نہیں آئی، تو یہ بیچارے ویسے ہی مست ہو چکے تھے سارے۔ اب میں نے ان کو کہا چلو حضرت اب اس طرح کرنا کہ جو نہیں نا اگر سمجھ آئی تو کل سڑک پہ کھڑے ہو جانا، ہاں تو جڑا کوئی جوان جہا منڈا لنگے نا موٹر سائیکل اتنے ذرا تگڑا ہوئے، ذرا واہ انہوں کھلار لئیو، تو انہوں اینا ہی صرف کہہ دئیو کہ پاویں تو موٹر سائیکل تے بیٹھا ہے، پاویں تو کپڑے بڑے چنگے پائے نے ہیں، موبائل تے کا بڑا مہنگا ہے، لیکن ہے تو کھوتا ہی نہیں، تو پھر تسی انہوں آپ ہی فون کر کے دسو گے کہ کی ہویا میرے نال ہے۔ بھائی اگر اس کا اتنا اثر ہے، یہ الفاظ اتنا اثر رکھتے ہیں، تو پھر قربان جاؤں پھر حضرت اللہ میں کتنا اثر ہوگا ہے حضرت۔ وہ کر کے تو دیکھے یار، کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو ہاں یہ اللہ کیا رنگ لگاتے ہیں۔ یہ کبھی آپ شجرہ پڑھیں نا سلسلہ عالیہ قادریہ شریف کا، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مرید خاص، آپ کے تربیت یافتہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ ہیں، آئے آئے، پھر آگے ان کے مرید حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ، پھر آگے ان کے مرید ہیں حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے لیے لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے معاملات کچھ درست نہیں تھے،
کوئی سود کا حضرت کا معاملہ تھا، بلکہ آپ کو پکارا بھی اسی نام سے جاتا تھا. تو پھر ایک وقت آیا کہ حضرت نے توبہ کی، امام حسن بصری کے دستے پاک پہ حضرت، اور میرے یار دی توبہ نہیں کی تھی حضرت. اور جو بابا فرید کہتے ہیں نا، کیسی توبہ ہو ہے یار، توبہ لٹکی اد وشکار، اور توبہ وچ تو عمر بھی آئی، توبہ دی تینوں سمجھ نہیں آئی. پکی توبہ کی تدم آخر اپنی توبہ پر قائم دائم رہے. جب مرید ہو گئے نا تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے حضرت حبیب اجمی کو اپنی تسبیح عنایت فرمائی، اور تسبیح دے کے نا ساتھ تلقین کیا اس میں ذات اللہ، اور کہا جا حبیب بیٹھ اور اپنے رب کو منا. بھائی انسان ہی ہے نا، دل میں خیال آیا حضرت فرما رہے ہیں بہ جا، بیوی بھی ہے بچے بھی ہیں، تو یہ گھر کا سلسلہ کس طرح چلے گا. تو شیخ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی. حضرت نے فرمایا حبیب اپنے بچوں کا خالق تو ہے؟ نہیں حضور. اپنی بیوی کا خالق تو ہے؟ نہیں حضور. خود ہی تو پیدا ہو گیا ہے؟ نہیں حضور. کون ہے پھر؟ حضور اللہ. آپ نے فرمایا پھر وہ خالق نہیں ہے، خالق ہی نہیں ہے، وہ رازق بھی ہے. جا کے بیٹھ. کیونکہ حضرت کو اسباب کے ترک کرنے کا حکم دیا گیا، جو توکل کی سب سے بہترین اور اعلیٰ ترین صورت ہے. حضرت اسباب کا ترک کر دیا. حضرت بیٹھ گئے. اور حضرت جی وہ اللہ حضرت نے تو پہلے ہی کہا نا، پہلے ہی تو نے اے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں. ہمیشہ دعا کریو یا اللہ معافی دے دے. پرونٹھے کھان دی عادت پہ گئی تو ان پرونٹھے ہی دئی، لیکن آزمائش آ گئی نا حضرت، کھانی پڑ گئی سوکیاں. حضرت بیٹھ گئے. حضرت وہ آپ نے تو صبر شکر کر لیا، لیکن بیوی سے نہیں ہوا. اور کچھ 6-7 دن گزرے تو حضرت کے پاس آئی، آ کے نا بڑے غصے سے کہتی ہے او حبیب یہ کیا آپ تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہیں؟ یہ ہم سے نہیں مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی. جاؤ جا کے کوئی کام کرو، کو دیہڑی لگاؤ. رود الریاحین امام یافعی علیہ الرحمہ، جاؤ جا کے کوئی کام کرو. دانا آدمی تھے حضرت، لوٹا مسلح تسبیح قرآن پاک لیا اور جنگل چلے گئے. تو صوفی تو حضرت جی پہلے ہی دعا کرتے ہیں، دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہی ہو. صوفی تو پہلے دعائیں مانگتے ہیں. حضرت حبیب کی قبول ہو گئی. سارا دن وہاں بیٹھ کے نا حضرت اللہ 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 سارا دن اس میں ذات پکایا. وہ لکھتے ہیں امام یافعی کہ جب رات پڑی نا تو حضرت گھر آ گئے. تو جب گھر آئے تو گھر آتے بیوی نے سب سے پہلا سوال یہی کیا، حبیب مزدوری کی نا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں خوب کی. تو بیوی پوچھتی ہے پھر اگر مزدوری کی تو مزدوری کدھر ہے؟ تو آپ فرماتے میں نے اس کو یہ کہہ کے ٹالا، نہیں سارے مزدوری مانگ رہے تھے لیکن مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی، کیونکہ میں نے جس کی مزدوری کی ہے نا وہ بڑا کریم ہے. ہائے ہائے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ کریم ہے. تو بیوی کہتی ہے اچھا چلو کل مانگیے گا. آپ فرماتے ہیں دوسرے دن پھر گیا، سارا دن اسی طرح اللہ اللہ کیا. آپ فرماتے ہیں رات پڑی تو گھر آ گیا. گھر آتے بیوی نے پھر وہی سوال، حبیب مزدوری کی نا؟ فرماتے میں نے کہا کی. تو کہتی پھر مزدوری کدھر ہے؟ آپ فرماتے میں نے کہا وہ سارے ہی مانگ رہے تھے تو جو ہے نا مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی، کیونکہ میرا مالک بڑا کریم ہے. ہاں حال ہے بزرگوں کی. میں قبلہ جب لاہور پڑھتا تھا نا تو یہ جامعہ نظامیہ کے آگے جا کے نا یہ ایک جگہ تھی، اس کا نام تھا کوچہ غوثیہ. وہ ایک قادری چھپا بابا رہتا تھا، پریس تھی ان کی نا. تو ہم جایا کرتے تھے ان سے اپنی ہینڈ رائٹنگ ٹھیک کرنے کی، کیونکہ ان کا کتابت کا کام تھا، پریس تھا ان کا. تو ہم جو ہے نا عصر کے بعد مدرسے میں جاتے تھے ان سے اپنی جو ہے نا اپنا خط بہتر کرنے کے لیے. تو ہمارا بھی ان سے، وہ ہر ماہ 11ویں شریف بھی کرتے تھے. تو ایک دن نا 11ویں شریف تھی تو ان کے ایک دوست نا اپنے پیر صاحب کو بھی اپنے ساتھ لے آئے. بڑی اس دن خوبصورت محفل ہوئی حضرت. وہ محفل ہو گئی، لنگر کھا لیا ہم نے. تو ہم بیٹھے تھے تو جو قادری صاحب کے دوست تھے نا وہ جب جانے لگے نا تو پھر دعا نہیں تھی. تو اپنے پیر صاحب کو کہتے ہیں کہ حضرت قادری صاحب دی اولاد نہیں کوئی بھی، ان واسطے دعا کرو. تو پیر صاحب نے، وہ قبلہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دوست نے بھی اٹھا دی، ہم نے بھی اٹھا دی. قادری صاحب نے نہیں اٹھائے. مجھے بھی برا لگا. اللہ میں بچہ تھا تب، چھوٹا تھا بھی، میری داڑھی ایویں تھوڑے تھوڑے بال نکلے تھے. مجھے بھی برا لگا ان کا یہ فیل کہ ہر ایک بزرگ نے ہاتھ اٹھائے، ان کو اٹھانے چاہیے تھے
کہ بلاکو پیر صاحب کو بھی اچھا نہیں لگا, ان کے دوست کو بھی اچھا نہیں لگا. خیر بات آئی گئی ہو گئی. اگلے دن جب میں پھر گیا نا سر کے بعد وہ خط درست کروانے کے لیے گیا حضرت کی خدمت, تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا حضور کل تسی چنگا نہیں کیتا, بے ادبی کی تھی بزرگاں دی. کہتے ہیں کی ہویا؟ میں جب انہوں نے آپ کی اولاد کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کیوں نہیں اٹھائے؟ آئے حضرت جی رو پیا بابا آگوں. انہوں کہتا یار اے دس یہ اولاد نہیں تے کدی مرضی نہ نہیں. میں نے کہا جناب ظاہر اللہ دی مرضی نہ. فرماندے نے پھر میں کتا کون ہے دی مرضی دے خلاف ہاتھ چکنا لا دے. عاشقی کو سوکھا کام تو نہیں نہ, عاشقی کو سوکھا کام تو نہیں ہے. مجھے جب آج بھی یاد آتا ہے تو ایسے بھی لوگ ہوئے ہیں. وہ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے کہا وہ سارے ہی مانگ رہے تھے, تو مجھے تو شرم آ گئی مانگتے ہوئے. تو بیوی تھوڑی غصے میں آ کے کہتی ہے حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے کام نہ شروع کر دینا, پہلے 2 دن کی مزدوری لینا, اگر تو دے گا نا تو پھر اس کا کام کرنا, نہیں تو کسی اور کا کرنا جا کے. اب اگر یہ کوئی صوفی سمجھے گا کہ یہ تیر کس طرح لگتا ہے ادھر آ کے ادھر. حضور بلے شاہ نے کہا تھا نا سونے ملن ہزاراں ایسا نہیں یار بٹانا. اور فرماتے میں ساری رات سسکیاں لیتا رہا, اس نے بات کیا کر دی ہے, کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے. ہاں 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا مالک. فرماتے خیر تیسرا دن آیا, سارا دن اسی طرح گزارا. فرماتے جب رات پڑی تو بڑا پریشان, آج اس کو کیا کہنا ہے, آج کیا بہانہ لگانا ہے, پتہ نہیں آگے سے کیا بولے گی. فرماتے خیر چل دیا, سمجھ آئے نہ کیا کروں. فرماتے پھر میں نے فیصلہ کیا کہ باہر ہی بیٹھ جاؤ, رات کو جاؤں گا جب سو گئی ہوگی دربار پھلانگ کے اندر چلا جاؤں گا, اور رات تو گزارو نا, کل کی کل دیکھیں گے. فرماتے ہیں وہ میں ذکر الہی کرتا رہا. فرماتے جب آدھی رات گزر گئی نا تو میں گھر آیا, تو جب گھر آیا تو منظر ہی بدلا ہوا ہے, گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. فرماتے میں بڑا حیران ہوا, یہ فقیر کے گھر آدھی رات کو چولہا کیسے جل گیا. فرماتے پھر دل میں خیال آیا شاید گاؤں میں سے کسی کو ترس آیا ہوگا, کو دے گیا ہوگا. اب تو دیوار پھیلا کے جانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا. کہتے میں نے جا کے نا دروازہ کھٹکھٹایا تو بیوی نے دروازہ کھولا. جب دروازہ کھولا نا تو کیا دیکھتا ہوں, بڑی خوش ہے اور کپڑے بھی اس نے نئے پہن رکھے ہیں. فرماتے میں بڑا حیران ہوا کہ اتنی خوش کیوں ہے, اس نے نئے کپڑے کہاں سے لیے ہیں. فرماتے سوال میں نے خود سے کیا, جواب وہ دیتی ہے. کہتی ہے حبیب وہ آپ کس کی مزدوری کرتے رہے, آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے. یہ آپ کس کی مزدوری کرتے رہے, آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے. آپ فرماتے میں نے پوچھا کیوں کیا ہوا. کہتی گھر آ کے خود ہی دیکھ لے. کہتی ہاتھ پکڑا تو اندر لے گئی. آپ فرماتے جب اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں, جس چیز کی ضرورت تھی نا سب کا ہی ڈھیر لگا ہے. کہتی آپ تو مزدوری کر رہے تھے نا, آج آپ نے ایکسٹرا کام بھی کیا, زیادہ مزدوری کی. آپ تو مزدوری کر رہے تھے, آپ کا مالک اتنا کریم ہے, یہ آپ کے مالک نے بندے بھیجے تھے, یہ سارا کچھ وہ دے کے گئے ہیں. فرماتے میں رو پڑا. فرماتے جب میں رو پڑا تو مجھے روتا دیکھ کر کہتی روئے نا, ہاں خالی صرف سامان ہی نہیں آیا, ساتھ پیغام بھی آیا. فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا ہے, تو کہتی پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا, مزدوری میں نہیں آنے دیں گے. یہاں پھر کسی نے کہا تھا حضرت ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. تو پھر حضرت جی جواب بھی آیا. جواب کیا آیا, اوے دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے, تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. تو اتنا مصروف ہے, سب کے لیے تیرے پاس ٹائم ہے, ہمارے گھر میں آنے کے لیے تیرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کوئی, تو اتنا ہی مصروف ہو گئے. دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے ہیں. یہ سید محمد شعیب حریفیش رود الفائق, کیونکہ جی میرا جو ایم فل ہے نا وہ تصوف پہ ہی ہے سارا, اس لیے میں جدھر مرضی جاؤں گا واپس پھر میں اتنے ہی آ جانا. میرا ہے سارا کچھ ادھر ہی ہے. وہ
اس میں حضرت لکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت جنید بغدادی کے دور کے بزرگوں میں، تو حضرت نے نکاح نہیں کیا، بس جذب کا غلبہ رہا، حضرت تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا، جذب کا غلبہ رہا، ہوش ہی نہیں آیا ساری، بس وہ لکھا ہے، حضرت لکھتے ہیں کہ ایک دن بیٹھے نا، وہ حضرت پڑھ رہے تھے تو حدیث پاک پڑھی جس کا مفہوم ہے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کوئی بھی تنہا نہیں ہوگا، جو یہاں کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا یا نکاح کی عمر میں پہنچنے سے پہلے انتقال ہو گیا، ہاں لڑکا ہے ہاں لڑکی ہے، تو کیونکہ جنت میں تو سارے جوان ہوں گے، تو حدیث پاک پڑھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں اللہ ان کا آپس میں نکاح کر دیں گے۔ تو جب یہ حدیث پاک پڑھی نا تو دل میں خیال آیا، وہ عبداللہ وہ ایتھے تے انجی لنگ گئی، تو نبی علیہ السلام فرمانے جنت میں تو نکاح لازم ہے، تو پتہ نہیں جنت میں میری بیوی کون ہوگی، تو بڑے لوگوں کی بڑی باتیں حضرت، تو دعا کی یا اللہ دکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی، نہیں قبول ہوئی، دوسری رات پھر نہیں قبول ہوئی، جب تیسری رات کی نا تو قبول ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں، ایک سیاہ فام عورت ہے کالے رنگ کی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیش کے رہنے والی، وہ خواب میں کہتی ہے میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ رہتی ہوں۔ حضرت اٹھے، تہجد کا وقت تھا، نوافل ادا کیے، نماز فجر پڑھی، سواری لی تو بصرہ گئے۔ بصرہ والوں نے حضرت کا بڑا استقبال کیا، وہ ایک مرید کے گھر بیٹھے، انہوں نے عرض کی حضور یہ آج بغیر اطلاع کے کس طرح آنا ہوا؟ آپ نے فرمایا یار اس بات کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ تمہارے ادھر کو میمونہ ولید رہتی ہے؟ وہ لوگ حیران ہو کے عرض کرنے لگے حضور آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، مقرب ہیں، تو یہ آپ کہاں اس دیوانی کو ملنے آ گئے؟ آپ نے فرمایا کیوں کیا اسے نہیں مل سکتا کوئی؟ نہیں حضور وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، اور یہ بھی قانون قدرت عجیب رنگ ہے اس بادشاہ کے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، ہائے 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 ہائے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا، عاشق ہوئے اور رب دے ہوئی ملامت لاکھ، لوکی تینوں کافر آکھن تو آہو آہو آکھ، یہ رنگ ہیں ان دیوانوں کے حضرت، حضور دیوانی ہے، لوگ پتھر مارتے ہیں اسے، ہاں آپ نے فرمایا کیوں مارا؟ حضور کام ہی اس طرح کے کرتی ہے، اگر کوئی رو رہا ہے تو اسے دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیتی ہے، اور اگر کوئی مسکرا رہا ہے تو اسے دیکھ کے رونا شروع کر دیتی ہے۔ آیا آپ نے فرمایا دیوانے تو تم ہو، وہ تو عقل والی ہے، حضور اجرت پر ہماری بکریاں چراتی ہے، پیسے لیتی ہے ہم سے روز کے، خرچہ لیتی ہے بکریاں چرانے کا، اور وہاں بھی ایسی دیوانی ہے ہاں جو اسے خرچہ دیتے ہیں نا اجرت، جتنی ضرورت اتنے رکھ لیتی ہے، باقی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہے۔ بکریاں لے کے گئی ہے، آپ انتظار فرمائیں عصر کے بعد آئے گی۔ آپ نے فرمایا عصر کس نے دیکھی ہے؟ دسو کیڑے پاسے گئی؟ لوگوں نے عرض کی حضور نہ جائیو، بڑا خوفناک جنگل ہے، جنگلی جانوراں دی بھرمار ہے، نہیں دسو کیڑے پاسے گئی؟ لوگوں نے بتایا، حضرت فرماتے ہیں میں چل نکلا۔ آپ فرماتے ہیں جب جنگل میں داخل ہوا تو واقعتاً بڑا خوفناک جنگل، وحشی درندوں کا ڈھیر لگا ہے، حشرات الارض کی بھرمار ہے۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، قربان جاؤں سورج ذات کی مردانگی پہ، کتنے خوفناک جنگل میں بکریاں چرا کیسے لیتی ہے، اور درندے اس کی بکریوں کو کھا کیوں نہیں گئے اب تک، جہاں جیسے ڈھیر لگا یہاں درندوں کا۔ خیر آپ فرماتے ہیں جو جگہ لوگوں نے بتائی تھی نا، آپ فرماتے ہیں میں وہاں پہنچ ہی گیا، لیکن آپ فرماتے جب وہاں پہنچا نا تو دو حیران کر دینے والے منظر دیکھے۔ پہلا کیا کہ آئی تو بکریاں چرانے تھی، لیکن بکریاں نہیں چرا رہی تھی، بلکہ مصلا بچھا کے نوافل پڑھ رہی تھی۔ وہ لوکاں کو چھپن دا بہانا سی، لوگ سمجھن میمونہ بکریاں چار دی ہے، لیکن وہ بکریاں نہیں سی چار دی، وہ تو اپنے رب کو یاد کرتی تھی جنگل۔ اب فرماتے دوسری بات حیران کر دینے والی کیا دیکھی؟ اب میمونہ تو بکریاں نوافل پڑھ رہی ہے، تو پھر بکریاں کون چلا رہا ہے؟ اب فرماتے کیا دیکھتا ہوں؟ بکریاں شیر چلا رہی ہیں، اللہ، بکریاں چر رہی ہیں اور شیر ان کے ارد گرد نا پہرا دے رہے ہیں۔ اگر کوئی بکری نکلتی ہے نا باہر تو شیر اسے کھاتا نہیں، بلکہ اس کو واپس لے جاتا ہے، کہتا اسے کچھ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، لوگ کہتے ہیں فطرت نہیں بدلتی، فطرت کس طرح بدل گئی؟
آپ فرماتے میں حیران اور پریشان کھڑا تھا، مجھے نہیں پتہ لگا کہ کب حضرت میمونہ نے نماز ختم کر دی، مجھے نہیں پتہ لگا. اور آپ فرماتے مجھے مخاطب کر کے کہتی ہے، اوے عبداللہ وہ ملن دا وعدہ تے جنت سی، تو ایتھے ہی آ گئے. وہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یہاں آ گیا. آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، وہ اس سے پہلے ملاقات ہی کوئی نہیں، اس کو میرا نام کس طرح پتہ چل گیا؟ کہتے میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا، میں نے کہا میمونہ وہ اس سے پہلے تیری میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی، تو تجھے میرا نام کس طرح پتہ چل گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں آگے سے حضرت میمونہ جواب کیا دیتی ہے، کہتی ہے اے عبداللہ، جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا تھا نا، اسی نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا. ہائے 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 ہائے. آپ فرماتے میں نے پھر میمونہ سے سوال کیا، میمونہ اب یہ تو بتاؤ کہ یہ شیر اور بکریوں میں صلح کیسے ہو گئی؟ یہ شیروں نے کب سے بکریاں چرانی شروع کر دی؟ تو آپ فرماتے ہیں آگے سے حضرت میمونہ رو پڑی اور جواب کیا دیتی ہیں، کہتی ہیں عبداللہ جب سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے نا، اس دن سے پھر ان شیروں نے میری بکریوں سے بھی صلح کر لی ہے. دل تو کیا چیز ہے، ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. اور حضرت جی یہ بھی یاد رکھنا، میں بڑے بیٹھے ہیں، میں سبق سے جس کو ہم نے چاہ سمجھ لیا نا، یہ چاہ نہیں ہے، یہ چاہ ہے. اب آپ کو بس میں گفتگو ختم کروں گا، ابھی بھی بتاؤں کہ چاہ کس کو کہتے ہیں. اللہ، یہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں مرید ہونے کے لیے نا حضرت سلطان الہند کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو پھر بعد میں کتب صاحب کی بارگاہ میں جانے کا حکم ہوا. تو جیسے میں نے کہا تھا نا، اللہ کے والوں کی مجلس میں ذرا دل کنٹرول میں رکھنے پڑتے ہیں. کہتے جب میں حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا، تو سلطان الہند رحمۃ اللہ تعالی ایک خشک تنے سے نا ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. خشک تنا تھا، درخت کا خشک تنا تھا، اسے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. کہتے جب میں حضرت کی بارگاہ میں جا کے بیٹھا نا، تو دل میں خیال آیا اللہ ہے بھائی چنگا والی ہے، تنے نہ ٹیک لائے تو تنا پھر خشک رہ جائے. کہتے حضرت نے میرا وسوسہ پکڑ لیا اور آپ نے نا اس تنے پہ نظر ڈالی، تو آپ فرماتے دیکھتے دیکھتے سرسبز و شاداب ہو گیا، ٹہنیاں نکل آئیں، پھل پڑ گیا اس پہ. پھر میں بڑا حیران ہوا. کہتے حضرت نے پھر نظر ڈالی، خشک ہو گیا. پھر 3-4 بار حضرت نے اسی طرح کیا. اور کہتے ہیں یہ کرنے کے بعد نا پھر مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں اوے فرید، وہ تو فقیری کرنا ہے کہ رب نہ لڑائی لینا ہے؟ کہتے میں نے اس کی حضور کیوں کیا ہوا؟ فرماتے ہیں اگر اس کی مرضی ہے کہ خشک رہے تو تو نے ضرور اس کا سر سبز و شاداب دیکھنا ہے، جا کتب کی بارگاہ میں تیری خبر لے. فرماتے میں دل ہی آیا، وہاں آ کر میں نے پوچھا بھائی یہاں کوئی قطب الدین رہتے ہیں؟ تو اس وقت نا بچے کھیل رہے تھے اور کتب صاحب ان کو کھڑے دیکھ رہے تھے. تو کسی نے کہا وہ جو سامنے کھڑے ہیں نا وہ کتب صاحب ہیں. آپ فرماتے ہیں پھر چلا تو دل میں پھر خیال آیا، لے بھائی پیر تے ملیا لیکن ملیا منڈا ہی ہے. حضرت اس وقت ابھی اتنی عمر نہیں تھی کتب صاحب، پیر تے ملیا لیکن ملیا منڈا ہی ہے، یہ تو آپ ہی منڈا ہے. آپ فرماتے کتب صاحب نا اندر چلے گئے، تو جب باہر آئے نا تو داڑھی سفید اور بوڑھے ہو چکے تھے. اور مخاطب کر کے کہتے ہیں فرید ہوں تیرا پیر بنن دے لائق ہویا ہوں کہ نہیں ہوا؟ فرماتے میں قدموں میں گر گیا. وہ مخاطب کر کے کہتے ہیں فرید تجھے دکاندار سے کیا لگے، تجھے تو سودے سے ہونا چاہیے. ہاں سودا نہ ملے تو پھر تو گلا کرنا ہے، تجھے کیا لگے کہ پیر جوان ہے کہ بوڑھا ہے، تو اس بات کو چھوڑ ہے. تو پھر بابا صاحب فرماتے ہیں مجھے کتب صاحب نے جو ہے نا وہ سیر و سیاحت کا حکم دیا. تو کہتے ہیں میں سفر کرتا کرتا نا ایک شہر میں گیا، تو اس وقت مجھے ایک روحانی مسئلہ بھی درپیش تھا. تو کہتے میں نے وہاں جا کر پوچھا، میں نے کہا یہاں کوئی مرد ہے؟ لوگوں نے کہا بھائی ایتھے تو کوئی نہیں، اے اتنے پہاڑ ہے، اتنے ایک غار ہے، تو اتنے ایک مرد ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے بڑے جوخم اٹھائے اور میں پہنچا وہاں ان کی زیارت کے لیے. فرماتے جب وہاں پہنچ گیا نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ غار کے منہ پہ نا ایک ٹانگ یہاں گھٹنے سے گوڈے سے کٹی پڑی ہے. تو گوشت پوست نہیں اس پہ کوئی بھی، ماس اور گوشت کچھ بھی نہیں ہے. فرماتے ہیں میں اندر چلا گیا. جب اندر گیا تو حضرت نے گدڑی اوڑھ رکھی تھی جو صوفیہ کا لباس تھا.
تو کہتے مجھے نہیں پتا چلا کہ حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں. کہتے ہیں وہ باتیں ہوئی, حضرت نے میرا مسئلہ حل فرما دیا. کہتے جب میں نے اجازت چاہی تو سنت ہے مہمان کو دروازے تک چھوڑنے جانا. تو کہتے ہیں حضرت اٹھے مجھے غار کے منہ تک چھوڑنے جانے کے لیے. کہتے جب حضرت اٹھے تو دیکھا تو حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں. کہتے میرے دل میں خیال آیا یار ایک لت بار کٹی پئی ہے, ایک حضرت دی بھی کوئی نہیں. تو کہتے کوئی گل کو ملتی تو نہیں آپس. کہتے میں نے بڑے ادب سے عرض کیا حضرت آپ کی بھی ایک ٹانگ نہیں ہے. تو ظاہر ہے آپ پہاڑ پہ ایک ٹانگ سے تو نہیں نہ چڑھے ہیں, پہاڑ پہ تو 2 ٹانگوں سے چڑھے ہیں, کیونکہ ایک ٹانگ سے میں 2 ٹانگوں سے بڑی مشکل آیا ہوں, تو ایک سے بندہ کیسے آ گیا. تو ایک ٹانگ باہر بھی کٹی پڑی ہے غار کے منہ پہ. تو حضرت یوں کیا معاملہ ہے. تو کہتی ہیں حضرت رو پڑے اور مجھے کہتے ہیں فرید میں یہاں ریاضت کر رہا تھا اللہ کا قرب پانے کے لیے. تو آپ فرماتے ہیں امتحان آ گیا. امتحان کس طرح آیا کہ حکم الہی سے مسلسل 7 دن بارش برسی, دھوپ نکلی نہیں, سورج نکلا نہیں. آپ فرماتے ہیں غار میں اتنی ٹھنڈ ہو گئی مجھے لگ رہا تھا یہ ٹھنڈ میری جان لے گی. آپ فرماتے ہیں میں کبھی غار سے باہر نہیں آیا. تو فرماتے ہیں 8ویں دن اللہ نے رحمت کی, دھوپ نکلی, میں غار کے منہ پہ بیٹھا نا سورج کی روشنی سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا. تو امتحان کس طرح ہوا ویکھی یہاں کچا ہے کہ پکا ہے. آپ فرماتے غار کے منہ کے سامنے سے نہ ایک عورت گزری اور میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی. اہمی نہیں حضرت حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو, یہ بڑا بڑا کچھ کر جاتی ہیں نظریں, بڑا بڑا کچھ کر جاتی. آپ فرماتے ہیں میں نے وہ نظر پڑی اور وہ اتنی مجھے وہ عورت خوبصورت لگی کہ میرا جی چاہا کہ میں اس کے پیچھے جاؤں پھر دیکھوں اس کو ایک بار. آپ فرماتے شہوت نے ایسا غلبہ کیا ماتی ماری گئی. وہ اس پہاڑ پہ تو کسی مرد کا آنا بڑا مشکل کام ہے, عورت کہاں سے آ گئی, کوئی ہوشکار تھوڑی سی. فرماتے ہیں بس گرفتار ہوا میں, اور فرماتے ہیں میں اٹھ کھڑا ہوا اس کی جانب, اور فرماتے ہیں غار سے میں نے نہ سب سے پہلے دایاں پاؤں باہر نکالا. تو غیب سے آواز کیا آئی واہ بھائی واہ, ہے عشق دے دعوے ساڈے نال تے جاندے گہراں پیچھے ہو. عشق دے دعوے ساڈے نال تے جاندے گہراں پیچھے. فرماتے یہی قدم تھا جو سب سے پہلے غیر کی جانب بڑا تھا, میں نے ہاتھ سے کاٹ دیا ہے. تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. ہاں حضرت آج وقت ہے, اپنا وقت ضائع نہ کرو حضرت, اپنا وقت ضائع نہ کرو, اپنے اللہ نو یاد کرو, حضور نبی علیہ السلام نال وفا کرو یار, وفا کرو. جانا میت بہت کچھ ہے حضرت, بہت کچھ, لیکن وہی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں حضرت. ہاں سائل بنو حضرت اور لو لاؤ حضرت. وقت بہت تیزی نہ گزرتا پہ, کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے, ویک محمد بخشا موت سنہے آئے. اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور, اگا آ گیا نیڑے پچھا رہ گئے دور. وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے حضرت. اور میں تو کیا کرتا ہوں اپنے سنیوں سے, او سنیوں اور چلے تانوں تے رب نے داری بڑے عطا کر چھڑے نے, اور کتے آگے بہ جو یار, ہے کسے کدے ہو جو یار, کسے کدے تے ہو یار, تانوں تے اللہ نے ویکھو کی نہیں عطا فرمایا یار. ہے سچی ہو حضرت جی, سچی ہو. اللہ رحم فرمائے, اللہ فضل فرمائے, اللہ کرم کرے. ہاں اور یہ کیونکہ مجھے 2 باتیں کہی گئی ہیں. حضرت مولا علی سرکار کی شان مبارک جناب, وہ تو ہے شانوں والے. چلو میں بس جو ایک بات مجھے پسند ہے, باتیں ان کی ساری ہمیں پسند ہے, لیکن جو میں کہتا ہوں کہ ہونی چاہیے حضرت میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں. یہ میں اس جمعے میں میں نے بات بیان کی کہ حضرت شیخ جنید کا بڑا نام ہوا ہے اپنے دور میں. تو وہ چور نا, وہ کسی اور علاقے سے بغداد شریف میں آیا, تو جب اس نے حضرت شیخ جنید کا آنا جانا دیکھا نا, تو اس نے سمجھا لے بھائی حضرت کار تے واہ بھائی مال ہونا ہے. وہ بس اس طاق میں تھا کہ حضرت کب گھر سے نکلیں اور میں حضرت کے گھر کا صفایا کروں. وہ حضرت نماز پڑھنے کے لیے گئے, دیوار پھلانگی تو اندر چلا گیا.
تے اندر جا کے دیکھا دیکھا کوئی نہیں، مصلا، قرآن پاک، لوٹا ہے، ایک چیز مل گئی اسے چرانے کے لیے، اور وہ کیا تھا؟ وہ حضرت شیخ جنید کا کرتا، اس نے وہ چرا لیا۔ تو وہ جب گیا نا دکاندار کے پاس اور جا کے کہتا جی کرتا خرید لو، تو دکاندار نے کہا بھائی میں نہیں خریدوں گا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جتنی دیر تک تو اس بات پہ گواہ نہیں نہ لائے گا کہ یہ کرتا تیرا ہی ہے تو میں نے نہیں اس کو خریدنا کوئی بھی۔ دوسرے دکاندار سب نے انکار کر دیا۔ وہ چلتا چلتا نا وہ اسی مسجد کے سامنے والی دکان پہ آ گیا جہاں حضرت شیخ جنید نماز پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت نماز پڑھ کے نکلے تو اس دکاندار سے بحث کر رہا تھا چور، اس کو کہہ رہا تھا بھائی کرتا خرید لے، وہ کہہ رہا تھا نہیں میں تو نہیں خریدنا، جتنی دیر تو گواہ نہیں نہ لائے گا اس بات کے پہ یہ کرتا تیرا ہی ہے میں نے نہیں۔ اب اس نے آگے سے جھوٹ کیا گھڑا، وہ کہتا ہے میں نے تو یہ کرتا بغداد سے خریدا ہی نہیں، تو گواہ کہاں سے لاؤں؟ میں تو شام گیا تھا، میں نے وہ کرتا وہاں سے خریدا ہے، اب میں شام سے تو گواہ نہیں لا سکتا، اس لیے تو کرتا خرید لے۔ وہ کہہ رہا تھا جی جتنی دیر گواہ نہیں لائے گا میں نے کرتا نہیں خریدنا۔ اب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ان دونوں کی آواز سنی نا تو حضرت تھوڑے متوجہ ہوئے، تو کیا دیکھا کہ جو کرتا وہ بیچنے آیا اور وہ نہیں خرید رہا وہ تو حضرت جنید کا کرتا ہے۔ تو قربان جاؤں حضرت آئے اور آپ آ کے نا دکاندار کو کہتے ہیں او یار تو کرتا خرید لے، جنید اس گل کا گواہ ہے کہ کرتا ہے ہی ہے۔ حضرت جی آج پھر اس معاشرے کو ضرورت ہے اس کی، پردہ پایا کرو یار، محبت کرو ایک دوسرے کے ساتھ، پردہ پا۔ وہ اقبال نے کہا نہیں تھا، اقبال کہتا ہے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ ہاں یار، اور کوئی تو کانٹے کا جواب پھول سے دو یار، کوئی تو پتھر کا جواب پیار سے دو، محبت کرو ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور جو میں نے کہا نا مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا دیا، بس آخری بات، جب حضرت کو عبد الرحمن ابن ملجم جو بھی ہے اس نے وہ حضرت کو زخمی کیا نا تو فیروز لولو نے تو خودکشی کر لی، لیکن یہ منحوس گرفتار ہو گیا۔ تو لکھا ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ چارپائی پہ ہے حضرت۔ اب حضرت ہمیں تو چھوٹا سا کٹ لگ جائے نا تو ہم تو ایسی ایسی گالیاں دیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے۔ اور لکھا ہے کہ اس نے حضرت کو جب وار کیا نا، وار اتنا سخت تھا کہ تلوار حضرت کے سر کو کاٹتی کاٹتی کان پٹی تک آ گئی تھی، اور اس وقت پیناڈول شیناڈول کوئی بھی نہیں ہوتی تھی حضرت، بس درد ہی درد تھی حضرت۔ اب حضرت چارپائی پہ لیٹے ہیں اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پانی لایا گیا، تو حضرت کی نظر اس پہ پڑی تو آپ نے فرمایا پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ اللہ، پہلے اس کو پانی 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 پلاؤ۔ آج ہم نے بہنوں پہ دروازے بند کر دیے، آج ہم نے بھائیوں پہ دروازے بند کر دیے۔ کیا کیا ہے؟ تلوار ماری ہے حضرت کو اس نے، فرمایا پہلے اس کو پلاؤ۔ وہ کیونکہ بغض تھا نا دل میں، خارجی تھا، وہ بغض تھا دل میں مولا علی کے لیے، تو اس کے بغض نے اس کو اس بات پہ جو ہے نا آمادہ کیا کہ پانی نہ پینا، اس میں زہر ڈالا گیا تجھے مارنے کے لیے۔ تو اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ جب پانی حضرت کے پاس واپس آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کا مفہوم، آپ نے فرمایا عبد الرحمن جے تو علی دے گھر دا پانی پی لیندا نا تو بروز قیامت علی نے اونی دیر جنت چ نہیں سی جانا جنی دیر پہلے تیرلی جنت دا پروانہ نہ لے لیندا۔ آج حضرت ضرورت معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، چھوٹی چھوٹی باتیں اگنور کر دی۔ اور حضرت جی میں تو کہتے یہ چلو یہ ماشاءاللہ بڑے حضرت کی تو نظر ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہیں قبلہ، یہ مدینہ پاک میں نا، یہ مدینہ پاک سے باہر جا کے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، آج بھی ہے۔ تو جو نجدیوں کی عادت ہے حضرت ہے، انہوں نے اس گھر کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا حضرت، تقریباً ختم ہو گئے، بس ایک چھوٹا سا کمرہ جو ہے نا وہ رہ گیا جس کے ارد گرد وہ لوہے کا جنگلہ لگا ہے حضرت جی ہے۔ تو 2 بار اللہ نے بلایا، دونوں بار میں نے زیارت کی، اس کے سامنے کھڑا ہوا جا کے، اور پتہ نہیں حضرت وہاں کیا، اب پلیٹ بھی لگی ہے اس کے اوپر جس پہ لکھا ہے بیت الحزن حضرت، اور پتہ نہیں حضرت وہاں کیا ہے کہ وہاں کھڑے ہو کے بندے کو بڑا رونا آتا ہے حضرت، بندہ بڑا ہی روتا ہے۔ پتہ نہیں اس گھر میں امام زین العابدین کتنا روئے ہوں گے کہ آج بھی بندہ کھڑا ہونا رہے بیت کی تھوڑی سی بھی محبت اس کے دل میں ہو تو چھما چھما آنسو برستے ہیں حضرت آنکھوں سے۔ میں 2 بار وہاں گیا حضرت، تو تاریخ نے اس کے حوالے سے بھی لکھا ہے حضرت کہ ایک یزیدی سپاہی جس پر یزید خفا ہوا اس کو سزا دینی چاہیے، وہ رات کو بھاگ کے نا مدینہ طیبہ اسی مکان میں آ کے
حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا تو تاریخ لکھتی ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں رہا تھا. جب جانے لگا تو حضرت نے اس کو پیسے بھی دیے. تاریخ کہتی ہے تھوڑا سا چل کے نا پھر واپس آیا تو آ کے حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے رضی اللہ تعالیٰ اے حضور لگتا تسی منوں پچھاڑیا نہیں. آپ نے مسکرا کے فرمایا کیوں، کیا ہوا، کیا تیرے دل میں آیا؟ اس کرتا ہے حضور جی پچھان لیندے تے اپنے والد گرامی اور اپنے پراواں دے قاتل نوں کارتے نہ رکھتے ہیں. تو امام نے جواب دیا، آپ نے فرمایا جب تو نے میرے بابا جان پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا نا میں تو تجھے تب کا پہچانتا ہوں. ہاں وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے. ہائے آج حضرت کردار نہیں کوئی بھی، کردار لے کے آؤ، کردار لے کے آؤ. وما علینا الا البلاغ. مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پلا کو سلام شمع بز میں ہدایت. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام.